اور جس محفل میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں ذکر کرتا ہوں پیغمبر اعظم کا، رحمت نازل ہوتی ہے اللہ۔ میں ذکر کرتا ہوں پیغمبر اعظم کے نواسوں کا، حضرات حسنین کریمین کا چرچا ان کا ہوتا ہے، ان کی بہادری کا چرچا، ان کی شجاعت کا چرچا، ان کی سخاوت، ان کی عبادت کا چرچا، اور رحمت خدا کی نازل ہوتی ہے۔ ہم چرچا کرتے ہیں سرکار غوث اعظم کا، سرکار غریب نواز کا، سرکار اعلیٰ حضرت کا، ان بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے، ان کے صدقے میں ہمارا کام بنتا ہے۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کے داغ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے اس جلسے کو ایک نعمت سمجھ کر اسے دل کی گہرائی سے اس کی عزت کرنی چاہیے، اور جہاں وہ محفل سجے اسے عام جلسوں کی طرح، قوالی کی محفل کی طرح اسے نہیں لینا چاہیے۔ عبادت سمجھ کر، اللہ کے ذکر کی محفل سمجھ کر، رسول پاک کے ذکر کی محفل سمجھ کر، خدا کی رحمتوں کے نزول کی محفل سمجھ کر یہاں آنا چاہیے۔ یہاں آنے کے بعد کوئی سو جائے اور جب سلام ہو پھر یہاں سے چلا جائے، یہ سمجھ لیں کہ ان کا سونا بھی کام کا سونا ہے، کہ وہ شراب کی بھٹی میں نہیں سویا ہے بلکہ وہ جنت کی کیاری میں سویا ہے۔ یہاں جب آئیں تو آپ کی زبان پہ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، یہ سارے جملے نہیں ہوتے۔ آپ کی زبان پہ سبحان اللہ کا ورد ہوتا ہے، آپ کی زبان سے درود کے صیغے نکلتے ہیں، آپ کی زبان سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی محفل کروڑوں نیکیاں آپ کو عطا کرتی ہے۔ اس محفل کو عام محفلوں کی طرح، قوالی ناچ گانے کی محفل کی طرح نہ لیں۔ یہ محفل اس زمین پہ ایسی نعمت ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، چلو ہمارا مقصد مل گیا۔ مقصد کیا ملا؟ کہ اللہ کے ذکر کے لیے چند لوگ جمع، کروڑوں کی آبادی میں مٹھی بھر لوگ نیک محفل میں آتے ہیں، اور اس محفل میں فرشتے بخشش کی بشارت سناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے معاف کیا ہے کہ اگر تم نیک نہیں ہو تو جس نیک کے پاس بیٹھے ہو اس نیک کے صدقے میں اللہ نے تجھے مغفرت فرما دی۔ ہم غلط ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم بد کردار ہیں، لیکن ممکن ہے کہ جہاں ہزاروں مسلمان جمع ہیں وہاں کوئی اللہ کا ولی ہو، اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، عالموں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ دن رات میری نگاہیں بے نمازی کو دیکھتی ہیں، دن رات میری نگاہیں شرابیوں کو دیکھتی ہیں، دن رات میری نگاہیں لچوں، لفنگوں، ڈکیتوں، بے نمازیوں کو دیکھتی ہیں۔ بے نمازی کو دیکھنے سے روزی گھٹتی ہے، بے نمازی کو دیکھنے سے سینے میں زنگ لگتا ہے، بے نمازی کو دیکھنے سے آدمی کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، بے نمازی کو دیکھنے سے آئی ہوئی روزی گھٹ جاتی ہے۔ مگر ہم دن رات بے نمازی کو دیکھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا عمل مجھ کو برا نہیں لگتا، میں اس سے نفرت نہیں کرتا ہوں کہ جب تک یہ نماز نہ پڑھے اس وقت تک میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نہیں، ہماری سماجی مجبوری ہوتی ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، نہیں بیٹھوں وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، نہیں سلام کروں وہ مجھے جھوٹے مقدمہ میں پھنسا دے گا، میں ان کے گھر پہ نہ جاؤں تو پھر وہ مجھے دور سے جال پھینک کر پھنسا دے گا۔ لوگ ڈر سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لوگ ڈر سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لوگ ڈر سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دوسروں کے خوف سے اس کو سلام کریں، سلام کو عبادت سمجھ کر، سلام ذریعے حسنات ہے یہ سمجھ کر نہیں کریں۔ سماج سلام صرف لوگوں کے ڈر سے کرے، جان پہچان والوں تک سلام محدود رہے، یہ قیامت کی نشانی، ورنہ سلام ایک زبردست عبادت ہے۔ السلام علیکم کہیں، چاہے پاک ناپاک جس حالت میں رہے، سلام کرنے کے لیے وضو کی حاجت نہیں ہے۔ السلام علیکم 10 نیکی مل گئی، ورحمت اللہ بڑھا دیے 20 نیکی مل گئی، برکاتہ بڑھا دیا 30 نیکی مل گئی۔ 1 سیکنڈ زبان سے میں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا، 30 نیکی مل گئی۔ ایک دن میں 100 بار کسی سے ملاقات ہوئی، میں نے 100 بار سلام کیا، یہ سمجھ لیں کہ 3000 نیکیاں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی وقت کے خرچ کیے ہوئے وہ نیکی مل گئی۔
پہلے بزرگان دین بازار جاتے تھے تاکہ کثرت سے مسلمانوں سے ملاقات ہوں اور میں ان کو سلام کر کے لاکھوں نیکیاں کماؤں۔ وہ سلام کرنے کے لیے مسلمان کو ڈھونڈتے تھے، اور لوگ آج سلام سے بچنے کے لیے لوگ کتراتے ہیں، آمنا سامنا نہ ہو کہ سلام کرنا پڑے۔ طالب علم استاد سے کتراتا ہے کہ سلام کرنا پڑے، مؤذن امام سے کتراتا ہے کہ سلام کرنا پڑے گا، بیٹا باپ سے کتراتا ہے کہ سلام کرنا پڑے گا، دوست سے کتراتے ہیں کہ سلام کرنا پڑے گا۔ وہ سلام جس کے کرنے سے مفت کی نیکی مل سکتی، آیا ہے کتاب میں کہ 100 نیکیاں اگر سلام اور سلام کا جواب دینے میں ملتی ہیں تو اس میں سے 99 نیکی صرف اس کو ملتی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، یعنی جو سلام میں پہل کرتا ہے، سلام کرتا ہے دوسروں، سلام کا جواب دینے والے کے حصے میں 1 نیکی اور 99 نیکی اس کے حصے میں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ مفت کی نیکی ملتی تھی، لیکن ہماری جہالت نے، ہماری ضد نے، ہماری کم علمی نے، ہماری بد اخلاقی نے، ہماری خود غرضی نے اتنی مفت کی نیکی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ ہم خود غرض ہو گئے، سیلفش ہو گئے، ہمارے گھمنڈ نے مجھ کو تباہ کر دیا۔ جبکہ سلام کے تعلق سے حضور نے کہا تھا البادیو بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا گھمنڈ سے پاک ہے۔ سلام میں پہل کرنے سے سینے کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے، سینے کا غرور مٹتا ہے، سینے میں جو ہے میں بھی بڑا ہوں، میں بھی کچھ ہوں، میں زمیندار ہوں، میں مالدار ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے، میں کیا سلام کروں۔ یہ جو غرور ہے، یہ غرور سلام کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ عام انسان کی عزت کرنے کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جو سلام اتنے بڑے فائدے کی چیز ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی بری نظر لگئی مسلم سماج کو، اتنی بڑی نیکی جو مفت میں آ سکتی تھی، لیکن ہم نے اس کو غرور کی نظر کر دیا، ہم نے اسے مفاد کی نظر کر دیا۔ مطلب ہے تو 50 بار سلام، اب مطلب نکل گیا تو پہچانتے تک نہیں ہے کہ کون ہے۔ اب وہ مجھ کو پہچان دلاتا جس کو میں بار بار سلام کرتا تھا۔ قیامت کی نشانی ہے کہ نمازی گھٹ جائے، قیامت کی نشانی ہے کہ دین کو لوگ کھیل تفریح تماشا بنا لیں۔ قیامت کی علامت ہے کہ سلام جان پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے۔ قیامت کی علامت ہے کہ دین کا نام بھی لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر لیں۔ حج جیسا سفر بھی لوگ سیر و سیاحت تفریح اور دوسروں سے نذرانہ اور دوسروں سے مالا پہننے کے شوق میں کریں، یہاں تک کہ مسجدوں کی تعمیر بھی فخر کا ذریعہ ہو جائے گا کہ میرے محلے کی مسجد میں اے سی لگی ہے، میرے محلے کی مسجد میں 10 مینار بنے ہوئے ہیں، میرے محلے کی مسجد میں قالین بچھے ہیں، ایئر کنڈیشن مسجد ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں کجاریا کا ٹائلز لگا ہے، مکرانہ کا ماربل لگا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے لوگ، صرف اس مسجد کا نام لے کر فخر اور گھمنڈ کا ذریعہ، غرور کا ذریعہ۔ بہتر ہے کہ پھوس کی مسجد ہوتی، بہتر ہے کہ مٹی میں قالین نہیں بچھتے، مٹی رہتی، پتھر نہیں لگتا، بہتر تھا کہ کچی دیوار ہوتی، بہتر تھا کہ ٹٹی ہوتی، اوپر میں چھپر پہ گھاس ہوتی اور نہ کوئی چھت ہوتی، نہ کوئی ماربل، نہ کوئی ٹائلز۔ لیکن اگر نمازی پختہ ہوتے تو وہ مسجد کی سروئے زمین کے لیے امن و امان کا گہوارہ بن جاتی۔ اس مسجد کی مٹی پوری آبادی کے لیے دعا کرتی، اس مسجد کی ٹٹی سے ہمارے لیے دعا نکلتی، لیکن آج وہ ماربل کی مسجد میرے لیے بد دعا کرتی ہے۔ وہ چھتدار مسجد، وہ 2 4 10 نہیں 50 مینار والی مسجد ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے کہ ان کے گھر میں بہت رات تک جاگ کر کے قہقہے کی محفل سجتی، گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر 1 مہینے سے رنگ رلیوں کا ماحول رہتا ہے، مگر مسجد میں بجلی تک نہیں، مسجد میں وضو خانے میں پانی تک نہیں، مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی، جماعت سے نماز تک نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے جس آبادی کی مسجد ویران ہو، وہاں لوگ سوچیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں پیدا ہو، جہاں اللہ کے گھر کو اجاڑ کر یہ تمنا ہو میرے بال بچے کی زندگی میں خوشحالی آئے، میرے گھر میں جو بہو آئے وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہو کے برکتیں ان کے ساتھ میرے گھر میں آ جائیں، میرا بچہ اعلیٰ ملازمت میں چلا جائے، میرا داماد بہت خوبصورت اور بڑی کمائی
کرنے والا مل جائے، میرے گھر میں سکون اور چین رہے، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ساری کائنات خدا کی، اور جب ہم چاہیں کہ اللہ کے گھر کو ویران کر کے میرے گھر میں خوشیوں کا چراغ جلے، اللہ کے گھر کو اجاڑ کر میں ایک مسرت کی زندگی گزاروں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آج سے 500 سال پہلے لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں جاتے، وہاں اپنی جگہ لے لیتے اور 5-6 گھنٹے مسجد میں گزارتے۔ جمعہ کے دن مسجد سے باہر میلہ لگا رہتا تھا کھانا بیچنے والوں کا، لوگ اس گھڑی کی تلاش میں ہوتے تھے جو جمعہ کے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جسے وقت مستجاب کہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں۔ اس کے منتظر لوگ رہتے تھے، اس کو تلاش کرتے تھے۔ چمکتی رات جمعہ کی رات، چمکتا دن جمعہ کا دن، اس چمکیلی رات اور چمکیلے دن میں اس مقبول گھڑی کی تلاش میں لوگ رہتے تھے۔ لیکن آج جمعہ کے دن بھی مسجد میں صرف 10 منٹ کی رونق رہتی ہے اور بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقدر کا ستارہ گہن میں آ گیا۔ آج کافروں کی ہمت بڑھ سی گئی ہے، اسلام نہ جانے حق پر ہے کہ نہیں ہے، ہر طرف پوری دنیا میں مسلمان ہی ستایا جا رہا ہے۔ لیبیا میں مسلمان پریشانی، عراق میں مسلمان پریشانی، ایران میں مسلمان پریشانی، افغانستان و پاکستان و ہندوستان میں مسلمان پریشانی میں۔ یہ وہ شخص جو جمعہ کے دن مسجد کو اجاڑا ہے، جو عیدین کی نماز بھی باطل ناخواستہ پڑھا ہے، جو رمضان کی راتوں کو گپ اور شپ میں گزارا ہے، جو روزانہ رات کے 2 بجے ٹی وی دیکھ کر سوتا ہے اور دن کے 10 بجے اٹھتا ہے، جو سال کے 360 دن ایک دن بھی قرآن نہیں سنتا، جو جلسوں میں آتا ہے وہ اپنے رشتہ دار کی رشتہ داری نبھانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ کسی عالم دین کی تقریر سن کر اپنی زندگی کو سنوارنے کے ارادے سے آتا ہے، جو قوالی کی محفل کو آباد کرتا اور جلسگاہ مصطفیٰ کو ویران کرتا، جو اپنے گھر کو رات کے 2 بجے تک سنیما دیکھ کر آباد کرنا چاہتا، اللہ کے گھر کو ویران کرنا چاہتا، جو کرسچنوں کے اسکول کو 2-2 لاکھ روپے سالانہ ڈونیشن دے کر 2-2 لاکھ روپے اپنے بچوں کے ہاسٹل کی فیس دے کر شاندار کھانا کھلوا کے اسے کرسچنوں کا غلام بناتا ہو، اور مسجد میں امام کو تنخواہ دینے کے لیے اس کے پاس 100 روپے بھی ماہانہ نہیں ہے، جو اپنے بچوں کے پیچھے 50,000 روپے ماہانہ مشنری اسکول میں خرچ کرتا ہے، جو اپنے گھر کو آباد کرنے کی فکر میں مسجدیں ویران ہو، مسجد میں چاہے انتظامیہ کمیٹی نہ ہو، مسجد میں امام محسن نہ ہو، اس کی کوئی فکر نہیں، سارا سماج جانے مجھ کو اپنی اولاد کی فکر، داماد کی فکر، بیٹی کی فکر، اپنے گھر کی فکر، اپنی ملازمت کی فکر، اپنی دکان کی فکر۔ جہاں مسلمان اس قدر دین سے دور ہوں، اور وہ اپنی زبان سے بولتا کیسے ہے کہ اسلام خطرے میں آ گیا، وہ بولتا کیسے ہے کہ پتہ نہیں اسلام حق پر ہے کہ نہیں ہے، مسلمان حق پر ہے یا نہیں ہے، وہ بولتا کس زبان سے ہے، اسے اپنی زبان سے بولتے ہوئے شرمانا چاہیے۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے رسول مسلمان کے لیے ہے، یہ قرآن کہتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت اللہ رسول کو ماننے والے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، ہم اسے اس روئے زمین کا بادشاہ بنا دیں گے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَا لَا تَحْزَنُوا، تم غم مت کھاؤ، سستی مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی کا تاج تیرے سر پہنایا جائے گا، شرط ہے کہ مومن بن جاؤ۔ قرآن کریم نے کامیابی کی ضمانت مجھ کو دی، قرآن کریم نے بادشاہت اور خلافت کا وعدہ ہم سے کیا، اللہ نے عزتوں کی بات ہم سے کی، عزت میرے لیے، سلطنت ہمارے لیے، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا۔ ہندوستان جیسی سرزمین پہ 1000 سال تک اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اس برہمنوں، راجپوتوں، دلتوں کے ملک میں جہاں کے راجاؤں کی سلطنت تھی، کئی ہزار راجا پورے بھارت بھر میں پھیلے ہوئے تھے، ایک ضلع میں 5 راجا، ایک راجا کے ادھین میں 100 دیہات ہوا کرتے تھے۔ یعنی ہندوستان کی جو ابھی موجودہ شکل ہے، یہ شکل دینے والا کون ہے ہندوستان کو؟ جس ہندوستان میں آج برما کے کنارے سے لے کے بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور نیپال اور افغانستان تک جس ہندوستان کی چوہدری لگتی تھی، یعنی برما کا کچھ حصہ ہندوستان میں تھا، سری لنکا کے کچھ بھاگ ہندوستان میں تھے، افغانستان میں کابل و
کندھار تک کا حصہ ہندوستان میں تھا، جس ہندوستان میں پاکستان اور بنگلہ دیش شامل تھا، یعنی وشال ہندوستان، مہان ہندوستان. یہ آج سے 800 سال پہلے راجاؤں کا ملک تھا. راجاؤں کی الگ الگ دنیا ہوتی تھی، 100-200 دیہات پہ اس کا قبضہ ہوتا تھا، ان کی الگ کرنسیز چلتی تھی. یعنی ایک ہندوستان میں ہزاروں ہندوستان آباد تھا، لیکن اس ہندوستان کو منظم کرنے میں، آرگنائز کرنے میں، پوری دنیا کی سب سے ایک مہان سلطنت کی شکل دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اگر اس سچائی سے اس تاریخ ہسٹری آف انڈیا کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا اس ہندوستان کو آرگنائز کرنے میں، تمام راجاؤں کو ایک کر کے ایک ہندوستان بنانے میں اگر کسی کا یوگدان ہے وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ تہجد گزار، نماز پنجگانہ کا پابند، نماز عصر کی سنت غیر موقعہ کی پابندی کرنے والا، 6 مہینے میں حفظ قرآن کرنے والا، فتوی عالمگیری کو ترتیب دینے والا، مدرسوں مسجدوں اور ائمہ کو عزت و سمان دینے والا، جہاں ایک طرف اس کا مذہبی ریکارڈ اتنا زیادہ ہے، وہی مرد خدا نے ہندوستان کو آرگنائز کیا. آج ہندوستان کی جو شکل ہے ایک ملک کی، ایک سلطنت کی، اس کو شکل سلطان الہند اورنگزیب نے ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب نے عطا کیا، جسے آج کے چند ناخواندہ قسم کے لوگ، ضدی قسم کے لوگ، شریر قسم کے لوگ، جسے ضدی اور کٹر مسلمان کہتے ہیں. ہاں اسی کٹر مسلمان نے ہندوستان کو ہندوستان کی شکل دی ہے. اسی کٹر مسلمان نے یہاں کے مندروں کی خرچ کے لیے زمین بطور جاگیر دیا ہے. اسی کٹر مسلمان نے کامکھیا کی مندر کے لیے انہوں نے کچھ زمینیں وہاں کے اخراجات کے لیے دی ہے. یعنی جو رواداری کا ماحول ہندوستان میں پیدا کیا. ایک برہمن کی بیٹی کی آبرو ایک مسلمان شہر کوتوال کے ہاتھوں لوٹنے والی تھی. دہلی کا تخت چھوڑ کر بھوکا پیاسا بنارس میں گنگا کے کنارے آ کر مسلمان شہر کوتوال کو ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر سلا دیا اور برہمن کی بیٹی شکنتلا کی عزت کی حفاظت کی. وہ کٹر مسلمان اورنگزیب تھا. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کو کٹر بننے دو، مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ بننے دو، مسلمانوں کو مسجدوں سے وابستہ ہونے دو. مدرسوں پہ پابندی مت لگا، مسجد پہ پابندی مت لگا. جس دن مسلمان نمازی بنا، مسلمان مدرسوں کا پروٹیکٹر بنا، مسلمان کا آنا جانا خانقاہوں میں ہونے لگا، یعنی جس دن یہ اورنگزیب کی طرح کٹر مسلمان بن جائے گا، نفرتوں کا بازار ختم ہوگا، محبتوں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان. کٹر مسلمان کا مطلب ہے ہیومینٹی کو فروغ دینا. کٹر مسلمان کا مطلب ہے انسانیت کو فروغ دینا. کٹر مسلمان کا مطلب ہے پڑوسی کو عزت دینا. کٹر مسلمان کا مطلب ہے اپنی طرف سے جنگ نہیں چھیڑنا. ظلم کو مٹانے کے لیے جب ظالم جنگ مسلط کرے تو اس کا جواب دینا. جب گھر میں کوئی ڈکیت گھس کر ماں بہن بیٹی کی آبرو لوٹے تو وہاں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا، یہ نسوانیت ہے، یہ بزدلی ہے، یہ کائرتا ہے اور بہادری ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے ظالموں کا ڈینا توڑ دینا، اپنے گھر میں گھسنے والے چوروں کا مقابلہ کرنا، اپنے ملک پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو مارنا. یہ بہادری ہے، نہ کہ دہشت گرد ملک کو آ کے تباہ کریں اور ہم بولیں کہ خون نہیں بہانا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے. یہ بزدلی ہے، یہ کائرتا ہے. انہوں نے جنگ کا مطلب نہیں سمجھا ہے. 1400 سال میں جہاں بھی اسلامی تاریخ میں جنگ کا لفظ آیا، جہاد کا لفظ آیا، جہاں بیٹل اور وار کا لفظ آیا، جہاں اسلامک یدھ کا لفظ آیا ہے، وہ دہشت گردی کا نام نہیں ہے، وہ ظلم اور بربریت کا نام نہیں ہے، بلکہ زمین کو ظلم سے روکنے کے لیے ہی جہاد کا قانون آیا. مانوتا پہ ہونے والے مظالم کو روکنے کا نام ہی اسلامی جنگ ہے. تو جب اسلام مضبوط ہوگا دنیا سے ظلم مٹے گا، دنیا میں عدل اور انصاف کا ماحول پیدا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ مدرسے کا تحفظ ہو، ضرورت ہے کہ ہندوستان کا تحفظ ہو. ہندوستان کے تحفظ کے لیے کوئی آتنکوادی نہیں چاہیے جو ملک میں آگ لگائے، جو بات بات پہ آدمی کو کاٹے، جو راستہ چلتے موب لنچنگ کے ذریعہ مانوتا کی ہتیا کرے، جو راستہ چلتے دن دہاڑے دوسرے انسان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر اس کو مٹانے کی دھمکیاں دے. جب تک یہ نفرت کا ماحول رہے گا ہندوستان کا وکاس کبھی نہ ہوگا. ہندوستان کا وکاس اس وقت ہوگا جب ایک
ایک دوسروں کو سمان دیا جائے گا، ایک دوسروں کی محبت دل میں ہوگی، ایک دوسروں کی عزت کی جائے گی، یہ سارا پیغام اسلام دیتا ہے۔ تو جب تک ہندوستان میں اسلام مضبوط تھا، مسلمان مضبوط تھے، تو 90% آبادی پر حملہ و راجپوتوں کی تھی اور صرف 10% کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلام تھے، مگر یہ 10% 90% کا حاکم بن کر اس 90% نے ان کی حکمرانی کو تسلیم کر کے بتا دیا کہ تو ہی حکومت کرنے کے قابل ہے۔ حکومت وہ کرے گا جو حکومت سرداری کی غرض سے نہیں بلکہ جو انسانیت کی خدمت کا ارادہ لے کے آئے گا، وہی سچا حاکم بنے گا، وہی سچا رولر بنے گا۔ حاکمیت کا مطلب ہے خدمت انسانیت، حاکمیت کا مطلب ہے خدمت خلق، اور یہ تصور مذہب اسلام نے عطا کیا ہے۔ آج ہم نے ان کو حوصلہ دے دیا کہ آج وہ میری مسجدوں کے خلاف بولتا ہے۔ جب میں نے مسجدوں کو ویران کیا، ہمارے منہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں بولوں کہ اللہ کہاں ہے، رسول پاک کہاں ہے، غوث اعظم کی مدد کہاں ہے، خواجہ غریب نواز کی کرامت کہاں ہے۔ غریب نواز کی کرامت موجود ہے اپنی جگہ، مگر تم کہاں ہو؟ اللہ رب العزت کی مدد موجود ہے مگر ہم کہاں ہیں؟ رسول پاک کی عطا موجود ہے مگر ہم کہاں ہیں؟ سر سے لے کے پاؤں تک کروڑوں گناہوں کی کیچڑ میں ہم ڈوبے ہیں، پھر بھی بولتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ دن رات 24 گھنٹے صرف جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، ترک نماز ہے، شراب نوشی ہے، جوا بازی ہے، گٹکا خوری ہے، تاش کھیلنا ہے، رات بھر دن بھر موبائل چلانا ہے، موبائل میں گندی تصویریں دیکھنا ہے، تضیع اوقات وقت کی بربادی کرنا ہے، بیٹھے ہیں موبائل چلا رہے ہیں، وقت کو برباد کرنا، صرف الیکٹرک برباد کرنا، ریچارج کے نام پہ مال کو برباد کرنا، یہاں وضو کرنے میں زیادہ پانی برباد کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ اسراف شیطان کا بھائی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سمندر کے کنارے کیوں نہ وضو کرو، وہاں بھی وضو میں زیادہ پانی برباد مت کرو، اگرچہ سمندر کے کنارے کیوں نہ ہو۔ اسراف ہے انسان کا خون بہانا، ایک چوٹی کو بھی بلا قصور نہیں مارنا چاہیے۔ جو مذہب اسلام نے اس قدر جان کا احترام سکھایا ہے، جو مذہب اسلام نے پانی کی عزت کا احترام سکھایا ہے، اگر کسی کے پاس 5 کمرے ہیں، 2 کمرے میں گھر کے لوگ رہتے ہیں اور باقی 3 کمرے میں گھر کے سامان رکھے ہوئے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے جس کمرے میں کوئی آدمی نہیں ہے وہاں کا بلب آف ہونا چاہیے۔ جہاں سونے کے کمرے میں بھی رات کو اندھیرے میں گہری نیند آتی ہے وہاں لائٹ آف ہونا چاہیے۔ یہاں صاحب 10 کمرے ہیں اور 10 کمرے میں 50 بلب جل رہے ہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو بجھانے والا نہیں۔ مسجد میں 10 نمازی آیا جبکہ وہ 201 پنکھا کے نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ 200 آ کے 10 پنکھا کو آن کر دیتا ہے۔ جانے مسجد کا متولی، جانے مسجد بجلی بل آئے 10,000 روپے ماہانہ، وہ مسجد کمیٹی کے لوگ جانے ہم سے کیا مطلب ہے۔ 10 آدمی کو 10 فین چاہیے، وہ جو 1 گھنٹے تک بس اسٹاپ پہ کھڑا رہ کر دھوپ کی شدت سہ کر کے بس کے انتظار میں رہتا ہے، اسے مسجد میں 5 منٹ بغیر پنکھا کے نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ چونکہ جنت ملے نہ ملے پرواہ نہیں، ابھی ہوا ملنی چاہیے، جنت ملے گی کون دیکھا ہے، ابھی اے سی چلنی چاہیے، ابھی ہوا ملنی چاہیے، ابھی فین چلنا چاہیے، ابھی قالین بچھنی چاہیے، تاکہ ہم آدھا گھنٹہ کا ٹائم جو نماز کے لیے نکالے ہیں یہ آدھا گھنٹہ بالکل ہوا خوری میں وہ وقت گزر جائے۔ جس کی نیت اتنی خراب ہو گئی ہو، جو اس قدر فضول خرچی کا عادی ہو گیا ہو، فین جب کہ بلا وجہ چلانا اسراف فضول خرچی ہے، بلا وجہ بلب جلانا فضول خرچی ہے۔ آج یہ بات کافروں کی سمجھ میں آ گئی، کافروں کے محلے میں گلی کے سارے بلب آف ہو جاتے رات کے 10 بجے کے بعد، صبح سویرے تک اگر کوئی بلب نہیں بجھا صبح سویرا چمکنے کے بعد بلب کو آف کر دینا ہے۔ مسلمانوں کے محلے میں دن کے 12 گھنٹے تک بلب جلتا رہتا ہے، رات میں بلب جلتے رہتے ہیں، کوئی بجھانے والا نہیں ہے۔ یعنی جس نے دنیا کو وقت کی قدر کا احساس دلایا تھا وہی وقت کی بے قدری کرنے والا، جس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت دنیا کو سمجھایا تھا وہی اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والا۔ سرکار مفتی اعظم ہند ایک سیٹ کے گھر مہمان ہوئے تھے، آپ جہاں تشریف فرما تھے وہاں ہزاروں علماء کرام آ جاتے تھے، آپ جہاں گھر ٹھہرے تھے سامنے ایک نل تھا ٹوٹا ہوا، پانی کے قطرے نیچے ٹپکتے تھے۔ آپ نے سیٹ کو بلا کے کہا کہ آپ اس نل کو بند کروا دو، پانی بلا وجہ ٹپک رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ اسراف ہے، یہ حرام ہے، میری نگاہ کے سامنے حرام کام ہو رہا ہوں، میں وہاں نہیں رہوں گا۔ حضور بس میں بھی مستری کو لایا، میں بھی ٹیکنیشین کو لاتا ہوں، وہ ٹھیک کر دے گا۔ پھر وہ شخص مہمان نوازی میں مصروف ہو گیا، بھول گیا۔ مفتی اعظم نے دوسری بار ان کو بلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی کاریگر کو لا کے میں ٹھیک کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے نہیں
نہیں کیا. بس حضور اب میں ابھی بولا کے لاتا ہوں. وہ گیا, پھر کام میں لگ کے بھول گیا. تیسری بار مفتی اعظم ہند نے اپنا بیگ لیا, ان کو بولا کہا کہ آپ نے اس گناہ کے کام کو نہیں روکا ہے, اب میں یہاں بیٹھوں گا نہیں, میں جا رہا ہوں. مفتی اعظم جب کھڑے ہوئے سامان لے کر, وہ شخص ہاتھ وہ سب پاؤں پکڑ لیا, کہا سرکار آپ ٹھہرے, بس اب میں گیا اور میں آگے اللہ لاتا ہوں ٹیکنیشین کو. وہ دوڑ کے گیا, مستری کو لایا, نل ٹھیک کروایا. چند قطرے پانی صرف نگاہوں کے سامنے 1-2 گھنٹے سے بہ رہے تھے. مفتی اعظم ہند کی بے چینی کا ذریعہ تھا. اور ہمارے باتھ روم میں 1 مہینے سے پانی ٹپکتا رہتا ہے. ہمارے مسجد کے وضو خانے میں 5 مہینے سے نل ٹپکتا رہتا ہے. مگر کسی کا احساس تک نہیں جاگتا کہ یہ حرام ہے, اس کو روک دیا جائے. متولی صاحب ہے, سیکریٹری صاحب ہے, یہ مسجد کا ٹرسٹی ہے. یہ ٹرسٹی کس کام کے لیے ہے؟ سماج میں شان دکھانے کے لیے, سماج میں عزت دکھانے کے لیے, امام پہ ٹھوس دبانے کے لیے, محسن کو بات میں نکال دینے کے لیے, امام محسن کو بدلنے کے لیے, محلے والوں کو ڈرا دھمکا کے چندہ کرنے کے لیے, مسجد کا چندہ اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے, اس کام کے لیے وہ ٹرسٹی بنا ہے. اور مسجد میں نل ٹوٹا ہے جس کا پانی کا ٹپکنا حرام تھا, اور اس کو درست کروانے کے لیے وہ خود سے جا کے کاریگر کو بولا کہ لا کے ٹھیک کروائے, جو اس کی ذمہ داری تھی. اسی سے اس بات کی پوچھ ہوگی, مگر احساس نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ نعمتوں کی بے قدری کرنے والا, سب سے زیادہ وقت کو برباد کرنے والا, دکان میں بیٹھ کر موبائل چلانے والا, بس پہ بیٹھے ہیں موبائل چلا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن کی تلاوت موبائل میں کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ تقریر سن کر کے معلومات میں اضافہ اور اچھے عمل کا شوق وہاں سے پیدا کر رہے ہیں. نہیں, یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہاں نیتا فلاں جیت گیا, اور یہ فلاں گانا ہے, یہ فلاں فلم ہے. یعنی پورے 5 گھنٹے کا سفر ہے, 5 گھنٹے تک گانا سننا, واٹس ایپ چلانا, بلا وجہ یوٹیوب کھولنا, بلا وجہ اور دوسرے ایپس کو کھول کر کے اپنا سارا وقت برباد کرنا. فضول خرچی حرام ہے. جہاں بجلی بھی خرچ ہو رہی ہے, پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, دماغ بھی خرچ ہو رہا ہے, اور مفت میں پیسہ خرچ کر کے گناہ بھی ہو رہا ہے. جہاں فلمیں دیکھی جائیں, جہاں گانے سنے جائیں, کان کا گناہ ہے, زبان کا گناہ ہے, اور جہاں پورے بدن کو حرکت دیا جائے, بدن کا گناہ ہے. یعنی گناہوں میں لت پت ہے وہ جوکر, اور مصیبت آگی تو بولتا ہے اللہ کہاں ہے, بولتا رسول اللہ کہاں ہے, بولتا ہے غوث اعظم کہاں ہے. یہ مت بول کہ اللہ کہاں ہے. اللہ عزت دینے کو تیار ہے, اللہ حکومت دینے کو تیار ہے, اللہ نے حکومت دے کے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا ہے. یہ بتا دے تم حکومت پانے کے اہل ہو یا نہیں, یہ اپنے آپ کو بتا دے کہ کیا حاکم بننے کے قابل تم ہے یا نہیں, تم ہو کہاں. یہ مت کہو کہ اللہ کہاں ہے. اللہ تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہے. اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے جذبات سے باخبر ہے. اللہ رب العزت کو نعمت بانٹنے کو تیار ہے, اللہ حکومت دینے کو تیار ہے. اللہ تمہیں امریکہ بھی دے گا, اللہ تمہیں برٹین بھی دے گا, اللہ تمہیں چائنا بھی دے گا, اللہ تمہیں ہندوستان بھی دے گا, اللہ تمہیں ملیشیا, سری لنکا, کینیڈا, جرمنی بھی دے گا. شرط ہے کہ جرمنی کو حاصل کرنے والا مسلمان بن جا, شرط امریکہ کا حاکم بننے کے قابل بن جا. جس دن تمہیں آپ کو قابل بتا دو گے ہم حکومت لینے کے قابل ہیں, اس دن اللہ عزت بھی دے گا, صحت اور تندرستی بھی دے گا, ساری دنیا کا حاکم بھی بنا دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ has promised, اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ جھوٹ سے پاک ہے, اللہ رب العزت وعدہ خلافی سے پاک ہے. اللہ نے ایمان کو جوڑ دیا ہے حکومت کے ساتھ, ایمان اور اچھا عمل. آج ہمارے پاس پہلے سے زیادہ پیسے موجود ہیں. آج پہلے ہمارے گاؤں میں داخل ہونے کے بعد ایک گھر پختہ کا ملتا تھا جو زمیندار کا گھر ہوتا, اور آج 99% مکانات پختے کے مکانات میں تبدیل ہو گئے ہیں. چھتدار مکان, گاؤں دیہات میں ایسیاں, بہار میں 1.5 کروڑ کی لینڈ کرویشن کاریں چل رہی ہیں. جھارکھنڈ میں صاحب 50 لاکھ کی کاریں چل رہی ہیں, 10 لاکھ کی جاگوار کمپنی کی کاریں جھارکھنڈ اور بہار کے دیہاتوں میں دوڑ رہی ہیں. جہاں 2 کروڑ کی کاریں چل رہی ہوں, جہاں گاؤں دیہات میں 5 منزلہ مکان بن رہا ہو. یہ ساری چیزیں تو آ گئی, ظاہری ڈیولپمنٹ ہوا. ہم یہاں سے پنجاب دلی گئے, محنتیں کی, ہم نے کارخانہ ڈالا, پھر کمائی ہوئی, میں نے آگے دیہات میں گھر بنایا, گاڑی خرید لی. یہ سب کچھ تو ہو گیا, لیکن سچ یہ بتا دے کیا ہماری زندگی میں سکون بھی آیا ہے, کیا ہماری زندگی میں صفائی آئی ہے, کیا ہماری زندگی میں صداقت آئی ہے, کیا میں مسرت کی زندگی گزار رہا ہوں. ہماری کیا حیثیت ہے. مسرت سے محروم تو چارلی چیپلن, یعنی وہ برٹین کا فلمی اسٹار جن کے پاس کروڑوں پاؤنڈ کی آمدنی تھی, جن کے کروڑوں پاؤنڈ کا مطلب
مطلب کتنا روپیہ ہوا وہ آپ آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں کہ ایک پاؤنڈ کی قیمت ہندوستان کا روپیہ کتنا ہوتا ہے، ایک ڈالر کی قیمت کتنی ہوتی ہے، ایک درہم اور ایک دینار کی قیمت کتنی ہوتی ہے، جارڈن کا دینار ہندوستان کے روپیے کے مقابلے میں کتنا قیمتی ہے، کویت کا ایک دینار ہندوستان کے 100 کتنے روپے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس بات کا اندازہ مجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی جہاں قیمتی سکہ چلتا ہے اور وہاں کا وہ فلم اسٹار کامیڈین جس کے پاس کروڑوں پاؤنڈ موجود ہے، لیکن وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سائیکولوجسٹ صاحب میں بہت زیادہ اندر سے دکھی رہتا ہوں، میں بہت زیادہ غمگین رہتا ہوں، میرے پاس بہت پیسے موجود ہیں مگر میرے دل میں سچی خوشی نہیں ہے، میں مایوس رہتا ہوں، لوگوں کے بیچ رہتا ہوں تو تھوڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب میں تنہائی میں رہتا ہوں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے رونے کو جی چاہتا ہے۔ ان کا ایک مقولہ بہت مشہور ہے، I would like to walk in the rain, nobody can see my tears۔ یعنی اس کا یہ مقولہ امریکہ سے لے کے ہندوستان تک بہت زیادہ مشہور ہوا، دنیا بھر کے اخبارات میں چھپا کہ چارلی چیپلن برٹش کا فلم اسٹار کامیڈین تھا جن کے کروڑوں فین تھے، جنہوں نے کروڑوں پاؤنڈ کمایا تھا، دولتوں کے انبار پہ بیٹھا تھا، خوشی نہیں تھی زندگی میں، وہ اندر سے مایوس رہتا تھا، اسی مایوسی کا علاج کرانے ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہے۔ پہلے امریکہ یورپ میں سائیکولوجسٹ بیٹھتے تھے، لوگ اپنی نفسیاتی بیماری کا علاج کرواتے تھے، اب ہندوستان میں بھی دھیرے دھیرے گاؤں دیہات تک میں نفسیاتی ڈاکٹر موجود ہے، جہاں جا کر مریض یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرا من نہیں لگتا گھر میں، میرا دل نہیں لگتا، کاروبار میں طبیعت نہیں لگتی، کروڑوں کی موجودگی میں دل خوش نہیں ہوتا، رونے کو جی چاہتا ہے۔ آخر اس کا کارن کیا ہے؟ جو بیماریاں امریکہ میں تھیں وہ دھیرے دھیرے چور دروازے چل چل کے ہندوستان جیسے ملک میں بھی پہنچ گئی۔ ہندوستان میں جہاں پہلے صبر تھا وہاں بے صبری نے آج جگہ لے لیا، ہندوستان میں جہاں قناعت تھی وہاں قناعت کی جگہ پہ آج ہوس نے جگہ لے لیا۔ نتیجے میں جو بیماریاں امریکہ میں تھیں وہ دھیرے دھیرے چل کر ہندوستان میں بھی داخل ہو گئی۔ چارلی چیپلن سائیکولوجسٹ کے پاس گیا تھا، کیا کہا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بارش میں ٹہلوں تاکہ جب میں دل کھول کے آنسو بہاؤں تو میری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے کو کوئی دیکھے نہیں۔ یہی غم جو ہر آدمی کے سینے میں ہے۔ محفل میں لوگ بیٹھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو بیوی کا غم، اولاد کا غم، پڑوسی کا غم، کاروبار کا غم، اپنے ہیڈ باس کا غم، اپنے ہیڈ اور پرنسپل کا غم، اپنے فالوور کا غم، یعنی اچھے نوکر نہیں دستیاب ہے اس کا ٹینشن ہے، اچھے پیرنٹس نہیں دستیاب ہے اس کا ٹینشن ہے، اچھا پڑوسی نہیں ہے اس کا ٹینشن ہے، اچھا نوکر نہیں اس کا ٹینشن ہے، 10 مشین ہے بمبئی میں کاریگر نہیں ملتے اس کا ٹینشن ہے، کاریگر کو اچھا مالک نہیں ملتا اس کا ٹینشن ہے، اسکول میں دوسرے ٹیچر کو اچھا ہیڈ نہیں ملتا اس کا ٹینشن ہے، ہیڈ کو دوسرے اچھے ٹیچر نہیں ملتے اس کا ٹینشن ہے، رشتہ دار اچھے نہیں، سمدھی اچھے نہیں، اولاد اچھی نہیں، داماد اچھے نہیں، بیٹے اچھے نہیں، یعنی ہر آدمی ٹینشنوں میں جینے والا، اور یہ ٹینشن ہارٹ اٹیک کو جنم دیا، یہ ٹینشن برین ہیمریج کو جنم دیا، یہ ٹینشن شوگر کو جنم دیا، یہ ٹینشن ہارٹ کی بیماری کو جنم دیا، یہ ٹینشن لیور کی کمزوری کو جنم دیا، یہ ٹینشن گیس کی بیماری کو بڑھاوا دیا، یہ ٹینشن اس سے لے کے پاؤں تک بیماری کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ مسجد میں ایک امام ایک مؤذن ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ٹینشن ہے، ایک اسکول میں 4 ٹیچر ہیں، چاروں کو ایک دوسرے سے الرجی ہے، یعنی نفرتوں کا سماج، قدورتوں کا سماج، عداوتوں کا سماج، یعنی جہاں ہم عداوتوں کے سب ڈھیر پر بیٹھے ہیں یہاں خوشی کہاں سے ملے گی؟ یہاں تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، رونے کو جی چاہتا ہے بیوی کی کیفیہ حالت کو دیکھ کر، یہاں تک کہ بیوی شوہر کی موجودگی میں دوسروں سے دل لگاتی ہے مگر یہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ بچوں کی موجودگی ہے، سماج کی بے عزتی کا ڈر ہے، اگرچہ یہ قصوروار اس کا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو دین نہیں سکھلایا، پہلے اپنی بیوی کو دنیا دیا، اس کے بعد جب بیوی دنیا دار بن گئی اب یہ چاہتا ہے کہ کنٹرول میں رہے، اب وہ کنٹرول میں کیسے رہے گی؟ اسے بے لگام بنانے والا یہ شوہر، اس کے سامنے اللہ رسول کا ذکر نہ کرنے والا یہ شوہر، سیدہ مخدومہ کائنات کی سیرت نہ دکھانے والا شوہر، اور کو کس طرح جینا ہے حدیث پاک میں کیا تعلیم آئی ہے نہ بتانے والا شوہر، جس کے سامنے سری دیوی کی کہانی شوہر نے بیان کیا، جن کے سامنے صاحب لتا منگیشکر کی کہانی سنایا، جس کے سامنے ہیما مالنی کی کہانی شوہر نے سنایا، جن کو گندی گندی فلمیں شوہر نے دکھلایا، کل اگر اس کی بیوی اگر گندی ہو گئی وہ اس سے اچھے لوگوں اچھے خوبصورت چہرے والوں کو دل دے بیٹھتی ہے، 100% قصور اس شوہر کا ہے جس نے آنے
کے دن سے لے کے اس وقت تک اپنی بیوی کو دین نہیں سکھایا کہ ہم جلسے میں جو کچھ سیکھے ہیں اپنی بیوی کو بتا دیں، عالم سے جو ہم سنے ہیں اپنی بیوی کو بتا دیں، چونکہ ہم بیج ڈالنے والا ہوتے ہیں اور بیوی ہماری کھیت کے سامان ہوتی ہے، اور زمین اگر بنجر ہو اچھا بیج ڈال دیں اچھی فصل پیدا نہ ہوگی۔ ایک اچھی فصل پیدا کرنے کے لیے، سماج کو ایک اچھی اولاد دینے کے لیے، سماج کو ایک اچھا شہری دینے کے لیے، سماج کا شبھ چنتک دینے کے لیے، اس کے لیے بہت ساری محنتوں کی ضرورت ہے۔ ایک اچھی فصل پیدا کرنے کے جیسی سرخیز زمین کی ضرورت ہے، شاندار بیج کی ضرورت ہے، مناسب موسم کی ضرورت ہے۔ ابھی موسم ہے، اب نومبر کا مہینہ آ رہا ہے مکہ کی کھیتی لگانے کا، گیہوں کی کھیتی بونے کا۔ اس موسم میں اگر کوئی کھیت میں پانی پٹا کر وہ دھان لگانا شروع کرے اچھی فصل پیدا نہ ہوگی۔ اگر کوئی جولائی اگست میں گیہوں ڈال دے کھیت میں گیہوں پیدا نہ ہوگا۔ الگ الگ علاقے کی زمین الگ الگ فصلوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں چلو اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو سوکھے درخت میں بھی کھجور کا پھل نکل آئے گا، اللہ چاہے گا تو بغیر بیوی کے مرد سے ہی وہ چاہے گا تو بچہ کو پیدا کر دے گا۔ جیسے جناب آدم علیہ السلام کی پائے کی پسلی سے جناب حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا بچپن نہیں تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کے روح ڈال دی۔ آدم علیہ السلام میں روح جب اندر کا داخل ہوگی وہ پھر ایک انسان کی شکل میں سامنے نمودار ہو گئے۔ ایک تنہا انسان آدم علیہ السلام سے جن کا کوئی بچپن نہیں تھا، ان کا پتلا اللہ نے تیار فرمایا فرشتوں کے ذریعہ، اس میں جان ڈال دی اور وہ 60 گز لمبے تھے، لمبا پتلا تیار ہوا۔ آدم علیہ السلام زمین پہ چلتے پھرتے 60 گز لمبے تھے، یعنی 90 فیٹ لمبائی آدم علیہ السلام کی تھی۔ اتنے ہی فیٹ پتلا تیار ہوا تھا، جان ڈالی گئی، وہ کھڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے۔ ان کا کوئی بچپن نہیں تھا۔ اللہ نے جس آدم کو پیدا کیا بغیر بچپن کے، بغیر ماں باپ کے، اللہ آج بھی قادر پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایک کام تھا اللہ نے کیا، اپنی قدرت دکھلا دی اور ایک نیم بنا دیا۔ جناب حوا ہے، جناب آدم ہے، یہ دونوں آپس میں ملیں گے، بچہ پیدا ہوگا اور اس سے انسانی آبادی بڑھے گی، اس سے قیامت تک توالد تناسل کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ مرد عورت آپس میں ملیں گے اور دونوں میں الگ الگ جسمانی ساخت اللہ نے بنا دی۔ عورت کے سروں میں بال لمبے کر دیے، مردوں کے چہرے پہ داڑھیاں عطا کر دی، دونوں کی ذمہ داری الگ الگ کر دیا۔ عورتوں کو اللہ نے حسن سے نوازا، مردوں کو اللہ نے جوانی کی قوت مردانگی سے نوازا، تاکہ دونوں ملیں گے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ چاہے گا تو بغیر شادی کے بچہ ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ابھی جولائی کے مہینے میں گیہوں نکل جائے گا، اللہ چاہے گا تو آم کے پیڑ سے لیچی نکل جائے گی، اللہ چاہے گا تب ہوگا۔ لیکن اللہ چاہتا کیا ہے؟ ہم نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ کشمیر کی زمین ہے وہ سیب کے لیے مناسب ہے، بنگال کی زمین ہے وہ آم اور دھان کے لیے مناسب ہے، بہار کی زمین ہے وہ جوٹ کے لیے مناسب ہے، گجرات اور مہاراشٹر کی زمین کپاس کی کھیتی کے لیے مناسب ہے۔ اگر میں کپاس کی کھیتی بہار میں کروں کھیتی نہیں ہوگی، اگر ریگستانی علاقے میں دھان روپا جائے دھان نہیں ہوگا۔ تو اچھی فصل کے لیے مناسب زمین، مناسب بیج، مناسب کلائمیٹ کا ہونا ضروری ہے، اور جو فصل میں لگاؤں گا اس سے وہی پھل پیدا ہوگا جو وہ فصل ہوگی، جس طرح کا بیج ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کشمیر میں دھان کی کھیتی ہو جائے، بہار میں زعفران اور اخروٹ اور سیب کی کھیتی ہو جائے۔ کشمیر کی زمین جہاں کلائمیٹ سرد ہوتا ہے، جہاں -5 ڈگری سیلسیس کلائمیٹ پہنچ جائے، ٹیمپریچر پہنچ جائے، وہاں اخروٹ کی کھیتی، زعفران کی کھیتی، کاجو کشمش کی کھیتی، سیب کی کھیتی ہوتی ہے۔ تو سیب پیدا کرنا ہو کشمیر کی زمین چاہیے، دھان پیدا کرنا ہو آندھرا پردیش، تلنگانہ، بہار، بنگال، اڑیسہ کی زمین چاہیے، جوٹ پیدا کرنا ہو، چائے کی کھیتی کرنی ہو تو دارجلنگ اور آسام کی زمین چاہیے، کپاس کی کھیتی کرنی ہو گجرات، راجستھان، مہاراشٹر کی سرزمین چاہیے۔ جب دنیاوی کھیتی کرنے کے لیے مناسب زمین، مناسب بیج، مناسب موسم چاہیے۔ اسی طرح قدرت کا قانون یہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ وفادار پیدا ہو، میری فصل شاندار نکلے، تو شاندار زمین کا سلیکشن کرنا پڑے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ماں ضدی ہو، ماں چڑیل ہو۔ جس کھیت میں زمین بیج ڈالنے والا مرد ہوتا ہے، اب بیج ڈالنے والا عیاش ہو، چغلخور ہو، ضدی ہو، بے نمازی ہو، حرام خور ہو، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہو، بیج ڈالنے والا مرد یہ گناہوں کا پتلا۔ اور جس کھیت میں بیج ڈالا جائے وہ بھی ضدی، چڑیل اور گناہوں کا
مجسمہ، اور وہ چاہے کہ اس کھیت سے غوث پیدا ہو جائے، قطب پیدا ہو جائے، ابدال پیدا ہو جائے، عالم پاگل پیدا ہو جائے، مفتی باوقار پیدا ہو جائے، نیک اور صالح پیدا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جس طرح کشمیر کی زمین میں جوت کی کھیتی نہیں ہوتی، اسی طرح بے نمازی ماں ایک صحیح اولاد جنم نہیں دیتی، اور ایک گناہوں کی کیچڑ میں ڈوبا ہوا مرد وہ غوث قطب ابدال نہیں پیدا کرتا۔ جب زمین ہو مناسب اور مناسب موسم میں بیج ڈالا جائے تو کیا رزق نکلتا ہے؟ جب ماں ہو تہجد گزار، جب ماں ہو اپنے سارے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مدرس کی تنخواہ دلانے والی، جب والد ہو تہجد گزار نمازی اور دین کا ہادی، گھر میں فاقہ بھی گزارا کرنے والا، مگر مدرسہ کے مہمان رسول کو اچھا کھانا کھلانے والا، اور گھر میں بیماریاں ہیں پھر بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹے۔ صاف لفظوں میں جب باپ مفسر اعظم ہند ہو اور ماں متقیہ ہو تو ان دونوں کے ملن کے بعد جو فصل پیدا ہوتی ہے وہ شاندار فصل تاج الشریعہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کٹہل کے پیڑ میں مولانا کے پاس سے جا کے تعویذ ڈال دوں اور کٹہل کے پیڑ سے سیب نکل جائے، اخروٹ نکل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ مولانا کے پاس کے تعویذ دے دیجئے، میں نے دھان کی کھیتی لگائی ہے اور اس میں گیہوں نکل جائے، مولانا دو چار تماچا ماریں گے ظالم، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسی کوئی تعویذ نہیں ہے کہ آم کے پیڑ میں لیچی پھلانے کے لیے تعویذ لے لیا جائے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ لیچی کا پودا میں نے لگایا ہے، اب لیچی میٹھی پیدا ہو، لیچی زیادہ پیدا ہو، اب اس کے لیے تعویذ کی جائے گی کہ وہی فصل یعنی آم کا پیڑ ہے، وہ پیڑ بیماری سے محفوظ رہے، میٹھا آم پھل میں پیدا ہو، اس کے لیے تعویذ پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آم کے پیڑ میں تعویذ ڈالنے سے لیچی پیدا ہو جائے گی۔ بیٹا نافرمان ہو گیا، حضرت تعویذ دے دیجیے، میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، ایک مہینہ کے بعد میرا بیٹا بلغ ہو گیا، تعویذ دے دیجیے۔ جس کی بنیاد خراب ہے، جس کی زمین خراب ہے، جس کی پرورش و پرداخت ڈیمیج ہوئی ہے، آج تعویذ دینے کے بعد ایک بیٹا و فرما بردار کبھی نہیں ہوگا۔ قدرت کا قانون ہے وقت پہ موسم کا بدلنا، رات کا آنا، دن کا آنا، ساری دنیا خانے کعبہ کا خلاف کام کے رہے اور بولے کہ جارے کا موسم نہیں آئے گرمی ہی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جارے کا موسم وقت پہ آ کے رہے گا۔ سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کریں کہ رات ہی رہے تاکہ زیادہ سوئیں 20 گھنٹہ اور دن 5 گھنٹے کا رہے، نہیں ہوگا۔ رات اپنے وقت پہ جا کے رہے گی، دن اپنے وقت پہ آ کے رہے گا۔ یہ نیچرل سسٹم ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ جو جیسی محنت کریں گے، جو قدرت کے قانون کا فالو کریں گے، اس کو ویسا ہی اس کو انعام ملے گا۔ وہ جنت اس دنیا کی چیز ہے۔ یہاں جس طرح سے زندگی گزاریں گے دنیاوی ڈیولپمنٹ ان نیموں کے پالن سے ملے گا۔ ابھی بہار میں ہمارے پورنیہ کے بازو میں کٹیہار ہے، وہاں کا ایک لڑکا شبھم کمار، وہ UPSC میں ٹاپ کیا، IAS ٹاپر بنا ہے۔ بہار اور جھارکھنڈ کے کئی بچے ہیں۔ آج ہمارے بچے کیا شکایت کرتے ہیں کہ ہم اب ہندوؤں کے ملک میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ISI بن سکتے۔ یہ ہندوؤں کا ملک ہے جس کے پیچھے باپ نے 30-40 ہزار روپے خرچ کیا ہے، مگر وہ دہلی سے لوٹ کے آتا ہے بولتا ہے کہ ہندوؤں کا ملک ہے، نوکری نہیں ملتی ہے۔ جو انڈیا گیٹ پہ گھومتا رہا، جو قطب مینار دیکھتا رہا، جو لال قلعہ دیکھتا رہا، جو دوستوں کے پاس بیٹھ کر وہ چکن چلی کھاتا رہا، جامع مسجد ایریا میں جا کر کے صاحب وہ گوشت اڑاتا رہا، اب وہ پڑھائی لکھائی نہیں کیا، JNU میں پڑھتا ہے، وہ صرف ڈگری تو لے لیا مگر کمپٹیشن فیس کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ان کے اندر میں۔ اب وہ اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا بولتا ہے؟ ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمان کو نوکری نہیں ملتی۔ ایک تماچا زوردار لگائیں اس بچے کو ظالم، یا بول کے میری صلاحیت کمزور ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے پیسہ برباد کیا، میں نے وقت برباد کیا، ورنہ یہ بات کہ ہندو کا ملک ہے مسلمان کو نوکری نہیں ملتی۔ ان سے کہیے کہ شاہ فیصل کشمیر کا جو ہندوستان میں IAS ٹاپر رہا ہے، وہ مسلمان کا بچہ اسی ہندوستان کا ٹاپر رہا ہے۔ عامر سبحانی 1987 میں وہ کلمہ پڑھنے والوں کے گھرانے کا بچہ، وہ اسی ہندوستان میں IAS ٹاپر رہا ہے، وہ کسی دوسرے ملک کا نہیں رہا ہے۔ اسی بار جبکہ مودی جی کی سلطنت ہے، امین شاہ جی کے آپاس میں گریب منترالیہ ہے، اور پھر آدتیہ جوگی ناتھ کے ہاتھ میں UP کی کمان ہے، یعنی بہار میں مکس حکومت اس کی ہے، یعنی جو ہندوستان پہ جن کا قبضہ ہے، جن کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں
باتیں بولتے ہیں، لیکن اسی ملک ہندوستان میں ابھی 3 دن پہلے یو پی ایس سی کا ریزلٹ سامنے آیا ہے. اب بھلے ہی ٹاپر کوئی ایک غیر مسلم لڑکا کیا ہو، لیکن 25 سے 30 لڑکے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے بچے ہیں جنہوں نے آئی ایس نکالا ہے، جو آئی ایس نکالا ہے. اب وہ ڈی ایم بننے والے ہیں. یہ 25 بچے جو ہندوستان کے مسلمان فیملی سے آئے ہیں، اب وہ ڈی ایم بنیں گے، 25 ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کریں گے. اور اس وقت مودی جی کی موجودگی میں، امت شاہ کی موجودگی میں یہ 25 بچوں کو کوئی روک نہیں سکا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہندو کا ملک ہے، یہ مقابلے کا پیریڈ ہے، یہ کمپٹیشن کا وقت ہے. اگر 8 گھنٹے پڑھنے سے کام نہ چلے، 16 گھنٹے اسٹڈی بڑھا دو. 16 گھنٹے پڑھنے سے کام نہ چلے، 18 گھنٹے اسٹڈی بڑھا دے. جب مقابلے میں طاقتور پہلوان ہے تو اس کو سیر کرنے کے لیے اس سے بڑا طاقتور بننا پڑے گا. یہ ہے نیم. اگر میرا بچہ محنت سے پڑھے، ان کے گارجین محنت سے پڑھائے، وقت کی قدر کرے، 18 16 گھنٹے مطالعہ کرے اور اجمیر جا کر غریب نواز کے آستانے پہ دعا کرے کہ یا اللہ میں 18 گھنٹے پڑھنا میرا کام تھا، 99% ریزلٹ نکالنا گریجویشن میں میرا کام تھا، میں نے کیا. اب الہی تو آئی ایس آفیسر بنا دے غریب نواز کے صدقے میں. اس کی محنت چلے گی اور غریب نواز کی دعا نکلے گی، خدا کی رحمت آسمان سے اترے گی. اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. ساری دنیا روکنا چاہے نہیں روک پائے گا. کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیم کا پالن ضروری ہے. ایسا نہیں کہ میں ڈگری حاصل نہ کروں اور میں چاہوں کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. اللہ ہی کا فرمان ہے کہ زمین پہ پھیل جا. اللہ ہی کا فرمان ہے کہ محنت مشقت کر کے روزی تلاش کر، روزی میں دوں گا اللہ کہتا ہے. مگر فانتشروا فی الارض، زمین میں تم پھیل جاؤ، محنت کرو. تم اپنے آپ میں کوڑھی بنا کے مت رکھو، سست مت بن جاؤ. روزی دوں گا میں، تم کھیت میں پھیل جاؤ، تم دکان میں بیٹھ جاؤ، تم تجارت کے لیے اپنے ملک سے بے وطن ہو جاؤ، تم زمین پہ پھیل جاؤ. روزی میں دوں گا. جیسی تیری محنت ہوگی میں روزی دوں گا. تیری محنت کو دیکھ کر نہیں، میں اپنے فضل سے روزی دوں گا. صرف تم قانون کا پالن کرنا کہ اپنے گھر سے نکل جانا، زمین پر پھیل جانا، روزی حاصل کرنا. جو جس قدر زیادہ محنتیں کرتا ہے وہ نعمتیں بھی زیادہ حاصل کرتا ہے. تو قدرت کا قانون یہی ہے کہ آج جو ہمارے بچے لچے لفنگے ہو گئے، اس کے پیچھے ہماری بے ترتیب زندگی کا ہاتھ ہے، سلیقہ مندی سے خالی زندگی کا ہاتھ ہے. جب بات یہی ہے تو میں ہسٹری آف اسلام پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے جن لوگوں نے اسلام کا کام کیا، سماج میں بہت بڑا نام روشن اونچا کیا، مانوتا کی سیوا کی، وہ لوگ کمزور قسم کے ماں باپ کی اولاد نہیں تھے. ان کے ماں باپ کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان اور ماں ہو تہجد گزار تو بیٹا مجدد اعظم امام احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو مفسر اعظم ہند تو بیٹا بیٹا تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو حجت الاسلام اور ماں ہو سرکار اعلی حضرت کی شہزادیوں میں سے ان کی پوتی تو پھر بیٹا مفسر اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. جب باپ سید احمد علی بخاروی ہو اور ماں سیدہ زلیخا ہو جس کو 80 سال کے بڑھاپے تک کسی اجنبی مرد نے چہرہ نہ دیکھا، اسی کا بیٹا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو نماز پنجگانہ کا پابند اور ماں 18 پارے قرآن کی حافظہ، اسی کوکھ سے جو بچہ نکلتا ہے وہی قطبالدین بختیار کاکی بن کر دنیا میں جنم لیتا ہے. جب باپ سلطان غیاث الدین ہو اور ماں عبادت گزار تہجد گزار اور نماز تہجد کے پابند ہو، اسی کا بیٹا شہنشاہ ہندوستان سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے. 7 لفظوں میں جب ماں سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا ہو اور باپ کی رات گزرے نماز میں اور دن گزرے جہاد میں، یا دونوں جو آپس میں ملے، ان کے ملن کے بعد جو فصل پیدا ہوتی ہے وہی فصل اولیاء صالحین کی سردار سرکار غریب نواز کی شکل، سرکار غوث اعظم کی شکل میں نمودار ہوتی ہے. جب ماں ہو فاطمہ جیسی جن کے گھر میں فاقہ ہے شکوہ نہیں، جن کے گھر میں نماز پنجگانہ کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے ہی شوہر کے کپڑے دھونا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہے. کونین کی شہزادی، کونین کے پیغمبر کی شہزادی، جنتی عورتوں کی سیدہ اور ملکہ، مخدومہ کائنات ہے. نماز پنجگانہ کے علاوہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک ہی سجدے میں صبح ہو جاتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے الہی ایک ایسی لمبی رات بنا دے تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر سکے. دن میں کام کاج بھی ہے، ہاتھ میں گٹوں میں چھالے پڑ گئے، چکی پیستے
پانی کھینچتے کھینچتے کپڑے دھوتے دھوتے گھر کی صفائی کرتے کپڑا گرد آلود ہو جاتا. یہ کون کونین کے مالک و مختار کی شہزادی جن کے گھر سے دنیا پلتی ہو, جن کے گھر سے دنیا کو نعمتیں ملتی ہیں, ان کے گھر میں سادگی ہے, ان کے گھر میں اپنے ہاتھ سے کام کاج ہے. جس کے گھر میں اپنے ہاتھ سے کام کاج ہے وہاں کولیسٹرول نہیں بڑھتا ہے, وہاں خون اونچا نہیں ہوتا ہے, وہاں طرح طرح کی بیماری نہیں پیدا ہوتی ہے. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے, یہ دنیا کام کی جگہ ہے. آرام کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے. جو دنیا ہی میں جنت تلاش کرے گا وہ ایک طرف اچھا کھانا کھائے گا, دوسری طرف ایک درجن بیماری کی آماجگاہ اس کا بدن بن جائے گا. یہ دنیا جی بھر کے کھانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا جی بھر کے پانی پینے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا کام چلانے کی جگہ ہے. اتنا کھاؤں کہ میری پیٹ سیدھی رہ سکے, اتنا پیوں کہ میں زندہ رہ سکوں. یہ بیوی صحبت کا مقام نہیں کہ دن رات اس سے چپکے رہے. جو دن رات اس سے چپکے رہے گا وہ بہت جلدی قبر کے اندر چلا جائے گا. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اپنی بیوی کے پاس میں کب کب جاؤں؟ مولا علی نے کہا تھا کہ زندگی میں ایک بار جانا. کہا حضور جو اور زیادہ جانا چاہے, کہا سال میں ایک بار جانا. کہا اور اگر کوئی زیادہ جانا چاہے, کہا مہینے میں ایک بار جانا. کہا حضور اور کوئی زیادہ جانا چاہے تو کہا تھا پھر وہ موت کا کنواں ہے, جتنی بار چاہو چھلانگ لگا لو. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کثرت صحبت سے بینائی گھٹتی ہے, کثرت صحبت سے عقل گھٹتی ہے, کثرت صحبت سے جنون کا مرض پیدا ہوتا ہے, کثرت صحبت سے اعصاب کمزور ہوتے ہیں, کثرت صحبت سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, کثرت صحبت سے فالج کا حملہ ہونے کا امکان رہتا ہے, کثرت صحبت سے 10 سال پہلے موت آنے کا چانس رہتا ہے. دال روٹی کھانے کی چیز ہے تاکہ میں کھاؤں, اور جو دن میں 10 بار 20 بار کھاتا رہے وہ موت کے لیے تیار رہے. اور بیوی حاجت کی چیز ہے لیکن جو دن رات چپکا رہے وہ مرنے کو تیار رہے. 5-6 گھنٹے کی نیند کافی ہے, اور جو 12-15 گھنٹے کی نیند لے وہ مرنے کو تیار رہے. نیند سے عمر گھٹتی ہے. کھانا ہماری ضرورت ہے مگر اتنا ہی جس سے کہ ضرورت پوری ہو سکے. ایسا نہیں کہ اسی کھانے میں زندگی میری لٹکی ہوئی رہے. پیشاب پاخانہ ضرورت ہے, ایسا نہیں کہ دن رات باتھ روم میں بند رہوں پر اتنی ہی دیر جس سے کہ حاجت پوری ہو سکے. ٹھیک اسی طرح دنیا میری ضرورت ہے, میں اتنا نہیں کہ 24 گھنٹے دنیا کے پیچھے پاگل رہوں. روٹی میری ضرورت ہے, اتنا نہیں کہ میں دن رات اس کے پیچھے رہوں. بیوی میری ضرورت ہے, اتنا نہیں کہ دن رات میں اس کے پاس بیٹھا رہوں. ضرورتاً بیوی کے پاس, ضرورتاً بچوں کے پاس, ضرورتاً روٹی کے پاس, ضرورتاً پانی کے پاس. ایک سعودی عرب کا نوجوان جو اسلام کے تعلق سے بہت زیادہ اچھا گمان نہیں رکھتا تھا, مسلمان فیملی میں پیدا ہوا, وہ مسلمان کہلاتا تھا. اب باپ مسلمان ہے, ماں مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں, لیکن وہ پڑھتے پڑھتے جب سائنٹسٹ بنا, سائنس میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیا, اسلام کے تعلق سے اس کا شک گہراتا چلا گیا. پر وہ بولتا نہیں تھا کہ سماج میرا منہ نوچے گا, میں مر جاؤں گا کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا. اسی لیے لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی بے عزتی کے ڈر سے وہ مسلمان بنا ہوا تھا. اندر میں ڈاؤٹس اور سسپیشن اس کے اسلام کے تعلق سے بھرے ہوئے تھے. اسی طرح آج بے شمار لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں کافروں کی بستی میں جس کو روزہ اچھا لگتا ہے, نماز اچھی لگتی ہے, زکات کا سسٹم اچھا لگتا ہے, قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے, مسجد کی صفائی اچھی لگتی ہے, عورتوں کا نقاب اچھا لگتا ہے, مسلمانوں کے چہرے کی داڑیاں اچھی لگتی ہے, مسلم علماء کرام کے سروں پہ پگڑیاں, ان کی دینی مجلسیں اچھی لگتی ہیں. وہ اندر سے چاہتا ہے میں مسلمان بن جاؤں. روزہ کا سسٹم, نماز کا سسٹم, زکات کا سسٹم, وہ مار دھاڑ کرنا, شراب پینا, ناچنا, گانا بجانا, اپنے ہاتھ سے شکل بنانا, پھر لاٹھی گھسیڑ کے پھینک دینا, اور پھر عبداللہ ہی میں لاٹھی مار کے اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا کے راکھ کر دینا. اس سارے سسٹم سے بہت سارے سنجیدہ قسم کے لوگ بیزار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں تاکہ میں مر بھی جاؤں, مجھے نہلایا جائے, کفن پہنایا جائے, عطر لگایا جائے, کافور ملا جائے اس عزت کے ساتھ, تاکہ تیز قدم بھی لوگ نہیں چلتے ہیں تاکہ ڈیڈ باڈی کو تکلیف نہ ہو, اور جلدی سے کوئی قبر میں پھینک نہیں دیتے ہیں تاکہ ڈیڈ باڈی کو تکلیف نہ ہو. دفن کرنے کے بعد مٹی کفن پہ نہ گرے, اس کا شاندار انتظام کیا جائے, اور قبر پہ کوئی نہ بیٹھے, قبر پہ بیٹھنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے. یہ سارا سسٹم تجہیز و تکفین کا بہت سارے غیر مسلم کے سینے میں طوفان ہے. میں کلمہ پڑھ کے مومن بن جاؤں, لیکن سماج کا ڈر, سوسائٹی کا ڈر, داماد کا ڈر, بیٹی کا ڈر, یہ سارا ڈر ہے جو اس کو کلمہ پڑھنے سے روک دیتا ہے. اگر وہ چاہے تو سارے ڈروں سے آزاد ہو جائے, کہا کچھ بھی میں نے سچائی کو پا لیا ہے, اب میں کلمہ پڑھوں گا. اگر ایسا وہ بول دیتا تو پھر سماج میں ان کی عزت بڑھ جاتی, ان کے بال بچے بھی ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مومن بن کر ان کی عزتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا. لیکن اتنی ہمت کرنا سب کے دل گردے کی بات نہیں ہے. وہ تو میگا ٹیجا سن تھا, تھائی لینڈ یونیورسٹی
یونیورسٹی کا بہت بڑا ویگیانک، انہوں نے سائنس میں ایک نئی چیز کی ایجاد کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے بدن میں جو رگیں ہیں، جو یہ جلد ہے، چمڑا ہے، درد کا احساس اس چمڑے میں ہوتا ہے. انہوں نے پہلی بار دنیا کے سامنے اپنی تحقیق رکھی کہ اگر میں سوئی گزارتا ہوں تو چمڑے کی حد تک جب تک سوئی رہتی ہے اس وقت تک درد ہوتا ہے، لیکن وہی سوئی گوشت میں پہنچ جائے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہ جلد بدن کا لباس ہے، ڈریس ہے، اور اسی جلد میں چبھن اور تکلیف کا درد کا احساس ہوتا ہے. یعنی فیلنگ آف پین اس کی چمڑے میں ہوتا ہے. دنیا کے سائنسدانوں نے قبول کر لیا اس کو. ہاں باقی سچ بات ہے، انہوں نے تجربہ کر کے بتا دیا. مسلم ممالک میں سے ایک ملک میں غالباً ریاض میں مسلم دانشوروں کی ایک سیمینار تھی. اس میں دنیا بھر کے بہت سارے کافی دانشوروں کو بھی بلایا گیا تھا اور ان کے سامنے قرآن اور حدیث کے اعزاز ان کے سامنے رکھے گئے کہ جو آج تحقیق کی جا رہی ہے قرآن کریم کی آیتوں اور حدیث کی روایتوں میں، اس کی روشنی میں ڈھونڈا جائے کہ 1400 سال پہلے نہ سائنس کا نام دنیا جانتی تھی، کس طرح اسی تحقیق کی بات اس میں موجود ہے. میگا ٹیک تیجسن اس سیمینار میں موجود تھا. انہوں نے ایک مسلم اسکالر کی زبانی ایک تحقیق سامنے انہوں نے سنی. وہ مسلم دانشور کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے میگا ٹیک تیجسن جی نے انہوں نے ایک نئی ریسرچ کی ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. لیکن میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس آیت کریمہ میں سارے سامعین و حاضرین یعنی جتنے مندوبین وہاں تھے وہ سارے لوگ غور سے سنیں. اس سے جو سینس نکلتا ہے اس سینس کو اپنے دل میں اس جگہ دے، آپ پھر معافی ضمیر کو ادا کریں. وہ مسلم دانشور نے کہا قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہے والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ کہتا ہے کہ جس نے میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، یعنی زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، یہ پیغمبر میرے ہیں، یہ کتاب میری ہے، پھر یہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور یہ میری آیتوں کو ماننے سے انکار کرے اور یہ بولے کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر تو اس کو تو سزا ملے گی. سزا یہ ملے گی. اللہ کہتا ہے جو میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہم اسے جہنم کی آگ میں جلائیں گے. جب ان کا چمڑا گل جائے گا، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی آگ میں، تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ درد کا مزہ چکھے، درد کا مزہ چکھے، عذاب کا مزہ چکھے. یعنی عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے چمڑے کی تبدیلی کا بیان قرآن کریم میں آیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں ہڈی بدل دوں گا، میں گوشت چڑھا دوں گا. یا صاف لفظوں میں ہے بدلناہم جلودا غیرہا، یعنی جب ان کی کھال گل جائے گی تو اس کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. جیسے ہی میگا ٹیک تیجسن تھائی لینڈ یونیورسٹی کا سائنٹسٹ انہوں نے سنا کہ درد کے احساس کے تعلق سے قرآن کی آیتوں میں 1400 سال پہلے سے سینس موجود ہے، اشارہ موجود ہے، تو میگا ٹیک تیجسن کھڑا ہوا، کہا کہ میں نے پہلی بار اس معاملے پر تحقیق کیا تھا تو دنیا کو میں نے بتایا ہے پہلی بار کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. لیکن یہ قرآن میں کس نے کہہ دیا 1400 سال پہلے؟ نہ اس وقت ریسرچ کا نام تھا، نہ تحقیق کا وجود تھا، نہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کا نام تھا. تو کس طرح کھال میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ اس کا اشارہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے. جب یہ بات سچ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں پہلا انسان ہوں جس نے اس میٹر پہ تحقیق کیا ہے. میرے سے پہلے کسی انسان نے اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کیا ہے اور 1400 سال پہلے سے موجود ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ حق ہے، قرآن سچ ہے، قرآن جس پر نازل ہوا وہ حق ہے. ساری دنیا کا بار ہے کہ میں تیجسن میں کلمہ پڑھ کر محمد کی غلامی میں داخل ہوتا ہوں. وہ اتنا بڑا ویگیانک جنہوں نے سچائی کو پایا وہ کلمہ پڑھ کے مومن بنا. اب کوئی دلی کا ایک جاہل شخص مندر کا مہن وہ اگر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے بولتا ہے کہ یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے کافروں سے لڑو، یہ قرآن کہتا ہے جو جبرائیل کا دشمن، جو میکائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، اور ایک چھوکری بولتی ہے کہ ہندوؤں جھاگ جاؤ، مسلمان کے خلاف ہو جاؤ ورنہ یہ تمہیں کاٹ کے کھا جائے گا. قرآن میں بولتا ہے جہاں مسلمان کو پاؤ اسے مار
ڈالو جاہل دی گرے اگر پڑھا لکھا ہوتا تو پھر یہ بے شرمی کی باتیں نہ بولتا جھوٹ پھیلا پھیلا کے اسلام کو ڈیمیج کرنے کا کام بند کر دے آج سے 100 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں نے بھی ڈیمیج کرنے کے لیے بہت سارا پلان بنایا تھا آج سے 150 سال پہلے 150 سال پہلے شدھیکرن کے نام پہ مسلمان سماج میں جا کر اسے واپس گھر آنے کا پیغام دے کر وہاں پہ جا کے دھونی رما کر وہاں جا کر آگ جلا کر مسلمانوں کو کافر بنانے کی مہم چلائی تھی مگر الحمدللہ مفتی اعظم ہند نے اس تحریک کو ناکام بنا دیا اعلیٰ حضرت کے بیٹوں نے شہزادوں نے شاگردوں اس تحریک کو ناکام بنا دیا تم سے زیادہ مضبوط تھا وہ جو اسلام کی دشمنی میں مضبوط تحریک چھیڑا تھا مگر میرا خدا حق ہے میرے رسول حق ہے میرے خدا نے اس کے سارے مکر کا پردہ فاش کر دیا انہیں بے نقاب کر دیا انہیں ذلیل کیا اسلام کی سچائی اس معنی کر بتا دی وہ اسلام مٹانا چاہتا تھا کروڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے جس ملک ہندوستان میں 10 کروڑ کلمہ پڑھنے والے تھے آج سے 200 سال پہلے آج الحمدللہ 35 کروڑ کلمہ پڑھنے والا یا اس بات کی خمازی کر رہا ہے کہ جس قدر اسلام دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام اسی قدر ابھرتا چلا جاتا ہے اسی قدر لوگوں کے دل میں جگہ بناتا چلا جاتا ہے یہ چند سکے کمانے کے لیے جھوٹ کا کاروبار کرنے والا کہ جبرائیل کا دشمن یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کوئی جبرائیل کو مانتا ہے کیا جبرائیل کو جانتا ہے کیا نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ بولتا ہے قرآن کریم جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اس کو دردناک عذاب دیں گے یہ ہم کو مارنے کا پیغام قرآن دیتا ہے جو بات وسیم رضوی نے کہا تھا وہی بات یہ چھوکری بول رہی ہے اور بہت سارے لوگ بول رہے ہیں ان لوگوں کو چاہیے قرآن غور سے پڑھتا سچائی کے قریب ہو کے پڑھتا جن دانشوروں نے قرآن سمجھا ہے اس کی روشنی میں قرآن پڑھتا تب وہ قرآن سمجھ جاتا جبرائیل کا دشمن وہ تو ایک بات تھی کسی نے کہا کہ میں جبرائیل کو میکائیل کو مانوں گا جبرائیل کو نہیں مانوں گا تو اللہ نے ان کو بتایا کہ سارے فرشتے اللہ کے ہیں ایک کو ماننا دوسرے کو چھوڑنا یہ اسلام نہیں ہے ماننا ہے سارے فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا ایک وقتی ضرورت تھی کسی نے کہا ہم جبرائیل کو نہیں مانیں گے ان کی خبر لی گئی جن مسلمان جن کافروں نے وعدہ توڑا عہد کی مخالفت کی مسلمانوں اور جو دونوں میں معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا اپنی طرف سے ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کیا ان کے بارے میں آیا ہے کہ تمہارے کانٹیکٹ کو توڑنے والا تمہارے معاہدے کو توڑنے والا تم سے مل کر بیٹھ کر صلح کر کے صلح نامہ پہ سائن کرنے والا وہ اگر درست کرے وعدہ خلافی کرے عہد کی مخالفت کرے تو پھر وہ جہاں ملے اسے کھدیڑ کے مارو جو اپنے وعدے پہ قائم نہ رہے جو اپنے سنہ پہ قائم نہ رہے جو اپنے کانٹیکٹ پہ قائم نہ رہے اپنی طرف سے ظلم کا آغاز کر دے پھر اسے جہاں پاؤ اسے مارو وہ جہاں پاؤ اسے مارو یہ سارے کافروں کے بارے میں نہیں آیا جن لوگوں نے عہد کو توڑا تھا جن لوگوں نے اپنی طرف سے ظلم میں پہل کیا تھا ان کے بارے میں آیا ہے قرآن کریم میں جو آیتیں اترتی ہیں اس کی شان نزول ہوتی ہے سبب نزول ہوتا ہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی کس تناظر میں نازل ہوئی کس جگہ نازل ہوئی کس موقع سے نازل ہوئی جب تک ان شان نزول کو نہیں پڑھا جائے گا اسباب نزول کو نہیں دیکھا جائے گا اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے حضور نے کہا تھا من قال فی القرآن برائہ فلیتبوا مقعدہ من النار جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اپنی طرف سے کچھ نہ کہو قرآن میں قرآن کی تفسیر رسول پاک کی حدیث میں تلاش کرو حضور سے زیادہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا حضور کے صحابہ سے زیادہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا ائمہ مجتہدین سے زیادہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا اب اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرنے کی حاجت نہیں ہے جو تفسیر ہمارے بزرگوں نے کر دی جو 18 گھنٹے اسٹڈی کرتا تھا جو ایک ایک آیت کو 10 ہزار بار پڑھتا تھا جو ایک حدیث کی تصدیق کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کر کے مدینے سے مصر اور دمشق کا سفر کرتا تھا اور اس حدیث کی صداقت کو پانے کے بعد پھر بغیر ٹھہرے مصر سے واپس وہ مدینہ آ جاتا تھا یعنی حضور نے یہ بات کہی ہے اس کو دوسرا آدمی بھی سننے والا موجود ہے کہاں ہے تو عراق کی راجدھانی بغداد میں تو اسی تصدیق کرنے کے لیے مدینہ سے آدمی ایک مہینے کا سفر کر کے بغداد جاتا تھا قسطن دنیا جاتا تھا دمشق جاتا تھا مصر کی راجدھانی قاہرہ لوگ جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد پتہ لگاتے تھے عامر یہاں ہے فلاں صحابی یہاں ہے میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ یہ روایت حضور کی کرتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہے کیا سچ کہا ہے کیا آپ نے سنا ہے کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے سنا ہے وہ کہتے ہاں میں نے سنا حضور نے
میرے سامنے کہا ہے اب ان کی رائے مضبوط ہو جاتی، لکھ لیتا کہ ایک راوی میں ہوں، ایک راوی یہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ چلے آتے مدینہ۔ امام بخاری نے بڑی مشکل سے احادیث جمع کی، امام مسلم نے، ہمارے ان بزرگوں نے احادیث کو جمع کیا، ان لوگوں نے محنتیں کی، وہ کتاب کا کیڑا بن گئے، انہوں نے سفر کیا، اپنے بدن کے گوشت کو کلا دیا، ان کے سواری کے جانور مر گئے، انہوں نے سفر کرتے کرتے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی، احادیث کو ترتیب دیا۔ اس سے زیادہ اسلام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور آج یہ لکھیلا ظاہری ترجمہ ہندی میں پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں قرآن سمجھ گیا، اب وہ اپنے بھائیوں کو برخلاتا ہے، غصے میں لاتا ہے، یہ مسلمان اسلام کا دشمن ہے اور یہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے۔ ظالم جہاں مٹھی بھر کافر تھے اور 99% مسلمان تھا، وہاں ان کافروں کی زندگی آرام سے گزرتی تھی، یہاں تک عمر فاروق اعظم کا جلال دنیا میں مشہور ہے۔ ان کے زمانے میں ایک یہودی جو بڑھاپے میں نوکری کر کے اپنے مالک کا قرض ادا کرتا تھا، عمر فاروق اعظم کے سامنے جب بات آئی، انہوں نے اس یہودی بوڑھے کا پینشن یعنی بڑھاپے کا وظیفہ جاری کر دیا۔ وہ فاروق اعظم جو یہودی بوڑھے کا پینشن جاری کیا ہو، وہ فاروق اعظم جو حاملہ عورت کا وظیفہ جاری کیا ہو، وہ فاروق اعظم جس نے دودھ پلانے والی عورتوں کا وظیفہ جاری کیا ہو، جنہوں نے کافروں کے راہبوں گرجا میں رہنے والے لوگوں کی راحت کا خیال کیا ہو۔ اگر فاروق اعظم چاہتے تو سب کو ایک طرف سے کاٹ دیتے، ان کے پاس خود طاقت تھی، ان کے پاس فوج کی طاقت تھی، لیکن نہیں، ایک ضعیف بوڑھا یہودی جو کمانے کے قابل نہ تھا، وہ اپنے مالک کا قرضہ کیسے چکاتا، ان کا وظیفہ فاروق اعظم نے جاری فرما دیا۔ تو ہمارا اسلام ظلم کا پیغام کبھی نہیں دیتا، یہ تم نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے لوگوں میں ہیرو بننے کے لیے، اپنے لوگوں کو فرخلانے کے لیے، چند سکے کما کے لینڈ کرویشر 1.5 کروڑ کی کار خریدنے کے لیے، مہنت کا پجاری بن کر گروا کپڑا لنگی اور چادر اوڑھ کر گھروں میں کھیلنے کے لیے، ان لوگوں کو الو بنانے کے لیے، اپنے ہاں ایک درجن قیمتی کاریں خریدنے کے لیے، اور پھر وہ جہاں پیسوں کی فراوانی ہو وہاں بلاತ್ಕಾರ بھی ہوتا ہے، وہاں سوسائڈ بھی ہوتا ہے، وہاں خودکشی بھی ہوتی ہے، جہاں دولتوں کی فراوانی ہو وہاں اور پھر پوجا کے نام پہ پھر وہاں زنا تو ہوگا، بدکاری تو ہوگی، خودکشی تو ہوگی، وہاں ڈرامہ تو ہوگا، وہاں دنیاداری تو ہوگی، وہاں گنڈا گردی تو ہوگی، جو ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اور یہ چلا ہے گنڈا اسلام پہ حملہ کرنے، قرآن پہ حملہ کرنے۔ قرآن کو جو بھی قاعدے سے سمجھ جائے گا، یقین جانے اگر وہ قاعدے سے پڑھ لیا تو آدھا ایمان تو اس کے سینے میں داخل ہو ہی جائے گا، اور اگر کسی نیک لوگوں کی رہنمائی میں پڑھ لیا وہ یہی بولے گا قرآن اللہ کی کتاب سچ ہے، ان کا پیغام سچ ہے، اس کا میسج سچ ہے، میں دل کی گہرائی سے قرآن کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وہ کلمہ پڑھتا جائے گا، مسلمان بنتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آج سے 100 سال کے بعد یہ چھوکرے جو کہتے ہیں اسلام کو میں مٹا دوں گا، بھگا دوں گا، اگر وہ بھی زندہ رہا میں بھی زندہ رہا تو پوری دنیا میں الحمدللہ جس طرح آج سے 500 سال پہلے ہر جگہوں پہ اسلامی پرچم لہراتا تھا، اسی طرح آنے والے 200-300 سال کے بعد بھی ساری دنیا ہوگی اور ساری دنیا میں اسلامی عظمت کا پرچم لہرائے گا۔ اسلام دبنے نہیں آیا ہے، اسلام اپنے پیغام کو پھیلانے آیا ہے، اسلام لوگوں کے دل کو مسخر کرنے آیا ہے، اسلام پیس اور امن پھیلانے آیا ہے، اسلام برادرہوڈ فریٹرنیٹی کا میسج دینے آیا ہے، عداوت کا چشمہ اتار کر اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرے معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، ریسرچ اور تحقیق کی دنیا بھی آباد ہوگی۔ جس طرح آج کوئی دن امریکہ کا ایسا نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو، نفرت سے نہیں محبت سے اور صداقت سے، سچائی سے، اور پھر غیر جانبدار ہو کر سچائی کی تلاش کرنے کے ارادے سے کتاب پڑھیں، مصطفیٰ کی سیرت پڑھیں، سرکار دو جہاں کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، مسلمان ان سے زیادہ پڑھیں تاکہ ان کے دماغ میں جو شک ہے دور ہو، جو دماغ میں ڈاؤٹ ہے وہ دور ہو۔ اسی طرح کے بے شمار مسلمان جو ڈاؤٹ میں جیتے ہیں اور شرم کے مارے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک نوجوان سعودی عرب کا تھا، وہ فرانس کی راجدھانی پیرس میں ایک بہت بڑی تحقیقاتی ادارے میں وہ مزید سائنس سیکھنے کے لیے گیا۔ اس تحقیقاتی ادارے کا ایک بڑا سائنسداں جب ان کے پاس وہ گیا انٹرویو دینے کے لیے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہا اسلام۔ تیرے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ کہا محمد عربی۔ مگر میں دل کی گہرائی سے ان کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، ان کی ساری بات کو میں نہیں مانتا ہوں۔ لوگ ان کو کہتے ہیں سب سے بڑا، مگر میں سب سے بڑا نہیں مانتا ہوں۔ بڑے بڑے ویگیانک ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی بات کی۔ وہ فرانس کا کرسچن
سائنٹسٹ، اس کا چہرہ غصے سے تمتما گیا، یہ مسلمان ملک سے آیا ہے، یہ مسلمان فیملی سے آیا ہے، اپنا نام مسلمان بتا رہا ہے، لیکن یہ شخص اپنے پیغمبر کو نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا بڑا کہتی ہے مگر میرے نزدیک وہ بڑے نہیں ہے۔ کوئی ہندو نہیں بولا تھا، کوئی کرسچن نہیں بولا تھا، کوئی یہودی نہیں بولا تھا، مسلم فیملی میں پیدا ہونے والا، مسلم ملک میں جنم لینے والا ایک مسلمان کا بچہ بول رہا تھا۔ چونکہ وہ سائنس ہی پڑھتا رہا، اسلام نہیں پڑھا، وہ قرآن کو صرف دیکھ کے پڑھنے والا بنا، بزرگوں کی تحقیق کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے اللہ رب العزت سے ہدایت کی بھیک نہیں مانگی، وہ دنیاوی علم کو ہی سب کچھ سمجھا۔ وہ فرانس کی راجدھانی کچھ تحقیقاتی ادارے کا بڑا سائنس تھا، اس کو آپ کو اندر لے گیا، وہاں جہاں دیواروں میں سائنسی مضامین لکھے ہوئے تھے، ان کو ایک حدیث دکھایا، کہا یہ تمہارے پیغمبر نے کہا ہے، جس حدیث سے میں نے درجنوں مسائل کو میں نے نکالا ہے، درجنوں طبی نقطے کو، یعنی بہت سارے میڈیکل پوائنٹس کو میں نے تمہارے پیغمبر کی حدیث سے سیکھا ہے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ دیوار میں لکھی ہوئی تھی، وہ حدیث یہ تھی، اسلام کے پیغمبر نے کہا تھا کہ سب سے برا برتن جو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے، سب سے برا برتن جس کو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، یعنی اس کو بھرنا اس کا مطلب ہے کہ ایک برا برتن ہے جس کو بھرا جاتا ہے۔ اس ویگیانک نے کیا لکھا تھا؟ تیرے پیغمبر نے کہا ہے سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے۔ اگر پیٹ بھرنا ہی ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر دینا چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ کہا تھا کہ میں نے تمہارے پیغمبر کی حدیث کو اس دور سائنس، اس تحقیقات کے زمانے میں نے اس کو میڈیکل کا سب سے بڑا نسخہ میں نے مانا ہے۔ آج بیماریاں جتنی بھی ہیں دنیا میں، اکثر بیماری کا سمبند معدہ سے ہے، پیٹ سے ہے، اکثر بیماریاں پیٹ کی پیداوار ہے، پیٹ کی پیداوار ہے۔ آج لوگ تحقیق اس پر کر رہے ہیں، لیکن تیرے پیغمبر نے کتنی سادگی سے اور کتنی صفائی سے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی کہ سب سے برا برتن آدمی کا پیٹ ہے جس کو بھرا جاتا ہے۔ اگر بھرنا ہی ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر دیں، یعنی آدھا کھائیں، ایک حصہ کھائیں، 1/3 پانی پئیں، 1/3 سانس لینے کے لیے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا میڈیکل کا بڑا نسخہ ہے، ہارٹ کی بیماری سے بچنا ہے کھانے پینے پہ کنٹرول، برین ہیمریج سے بچنا ہے کھانے پینے پہ کنٹرول، اگر گیس کے مرض سے بچنا ہے کھانے پینے پہ کنٹرول۔ یعنی حضور کی ایک حدیث ہے، اس سے درجنوں میڈیکل پوائنٹس نکلے ہیں، اور تم بولتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا قرآن نہیں مانتا، میں جس کے پاس تو پڑھنے آیا ہے، مزید علم سیکھنے آیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے بڑا طبیب، سب سے بڑا معلم اگر کوئی ذات ہے تو محمد عربی کی ذات۔ یہ جملہ اگر کوئی پیر بول دیا ہوتا تو کہتا عقیدت میں بول رہا ہے، یہ جملہ کوئی مولانا بولتا تو کہتا کہ محبت میں آگے غلو کر رہا ہے، یہ جملہ کوئی مسلمان بولتا تو لوگ کہتے اپنے پیغمبر کی شان میں یہ تعریف کرتے ہوئے جملہ بول رہا ہے۔ لیکن یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ اپنے وقت کا بہت بڑا پڑھا لکھا انسان، اپنے وقت کا ایک بڑا کرسچن، اپنے وقت کا ایک بڑا سائنٹسٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا کہ میں نے اس حدیث کو تمہارے پیغمبر کی اس ٹیچنگ میں کی روشنی میں بہت سارے میڈیکل کے میں نے نسخے حاصل کیا ہے، اور سچ مصطفیٰ نے فرمایا آج آدمی اگر اس حدیث پر عمل کر لے، یعنی بھوک سے 1/3 کھانا کھائے، 1/3 پانی پیے، 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دے، آج جو کولیسٹرول کی بیماری، توند نکلنے کی بیماری اور بے شمار امراض ہیں، جوڑ گٹھیا امراض، یہ سارے مرض کا سمبند پیٹ سے ہے۔ پیٹ خراب رہا، یورک ایسڈ کا مرض ہوتا ہے، پیٹ خراب رہا، جوڑ کے درد کا درد ہوتا ہے، پیٹ خراب رہا، یورین اور اسٹول کی ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ وہ بیمار کا علاج کرنے نہیں آئے تھے، حضور کوئی ڈاکٹر کا نام نہیں تھا، حضور طبیب ہیں، انسان ان کا ٹاپک ہے، انسان کو ہدایت دینے، اللہ کا راستہ بتانے، جنت کا راستہ بتانے، اخلاق سکھانے، اللہ کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے آئے تھے۔ لیکن تعلیمات قرآنی میں، تعلیمات خداوندی میں ایسے فوائد پنہاں ہیں کہ جنت بھی مل جائے گی، خدا کی معرفت کا نور بھی مل جائے گا، اور جو اس پر عمل کرے جنت وہاں ملے گی، صحت اور تندرستی جہاں مل جائے گا، اس میں دنیا و آخرت کے سارے فوائد اس میں پنہاں ہے۔ یہ بات آ گئی ہے ایک جملے معترضہ کے طور پر، تمہیدی طور پر میں نے مذہب اسلام کی عزت و عظمت کے تعلق سے میں نے ایک بات سامنے رکھ دی، چونکہ آج مسلم سوسائٹی کا جو ماحول ہے، جو مولانا 25 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ابھی ٹھیک سے قرآن سمجھ نہیں پاتے، وہ اپنے بڑوں
بڑوں کی تفسیر پڑھتے ہیں، وہ ایک آیت کی تفسیر پڑھنے کے لیے کبھی وہ کنز الایمان کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کنز العرفان کا سہارا لیتے ہیں، کبھی خزائن العرفان کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ تفسیر جلالین کا سہارا لیتے ہیں، اس سے پیاس نہ بجھے تفسیر ابن کثیر کا سہارا لیتے ہیں، اس سے پیاس نہ بجھے تفسیر جمل کا سہارا لیتے ہیں، یعنی تفسیر کی کتابوں کو کھنگال ڈالتے ہیں۔ وہ احادیث ڈھونڈنے کے لیے صحیح ستہ کے علاوہ کنز الامال کا سہارا لیتے ہیں، ترغیب و ترغیب کا سہارا لیتے ہیں، المعجم الاوسط کا سہارا لیتے ہیں، مسند کا سہارا لیتے ہیں، اسان اور مصنف کا سہارا لیتے ہیں، یعنی یہ کتاب کا کیڑا پھر بھی بولتا ہے کہ مجھ کو تو سمجھ نہیں آتا، البتہ شام میں بہت بڑے زبردست عالم ہیں، ان سے میں رابطہ کرتا ہوں، جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہندوستانی دنیا بھر کے سب سے بڑے عالم اعلیٰ حضرت، جن کے پاس امریکہ سے فتویٰ آتا، چائنا سے فتویٰ آتا، آسٹریلیا سے فتویٰ آتا، ہندوستان کے سارے اسٹیٹس اور اضلاع سے فتویٰ آتے، یعنی وہ مرجع علماء تھے، علماء کرام اس سے رجوع فرماتے تھے، فتویٰ رضویہ آج علماء کرام بھی کم حقوق سمجھ نہیں پاتے ہیں، عوام الناس کے پلے کیا پڑے گی، آج اس کی تخریج ہو رہی ہے، تشریح ہو رہی ہے، عام فہم الفاظ میں فتویٰ رضویہ کو عوام تک پہنچانے کا کام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت مرجع علماء تھے، ہزاروں عالم جس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے وہ اعلیٰ حضرت سے رجوع فرماتے تھے، 25-30 سال پڑھنے کے بعد اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یا اسکول کالج میں پڑھا، 3 دن ہندی میں قرآن پڑھا، اب وہ قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کر لیتا ہے، نہیں کسی مولوی ملا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن ہم اپنے سے سمجھ لیں گے، نتیجے میں فتنے پیدا ہو گئے، عالم کے خلاف ماحول پیدا ہو گیا، عالم کے خلاف ماحول پیدا ہو گیا، اب بولتا ہم اس مولوی کو نہیں مانتے، ہم نماز پڑھ لیں گے ان کے پیچھے، اور کی ساری بات نہیں مانیں گے، جو عالم سے بغاوت کرے گا، عالم قرآن بھی بولے گا، یہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے، عالم سے نفرت جو کرے گا، عالم حدیث بھی بولے گا، یہ بولے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو عالم کی نفرت حدیث قرآن سے دور کرتی ہے، عالم کی نفرت آدمی کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، اس لیے عالموں سے محبت کرنے کو کہا گیا کہ عالم جو بھی بولے گا قرآن حدیث بولے گا، قرآن حدیث کا مفہوم بولے گا، محبت جتنی پختہ ہوگی دین پر چلنے کا جذبہ اس کا بیدار ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہماری جہالت نے، ہمارے بچوں کی آوارگی نے اسلام کو کمزور کیا، کافر ایک حدیث سے 50 مسائل نکال رہا ہے، اور میرے بیٹے کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مسجد سمجھ میں نہیں آتی، خانقاہ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا قانون سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہمارا لچا بچہ بال کیسے رکھنا ہے وہ فلم کے ایکٹر کو دیکھتا ہے، کپڑا کیسے پہننا ہے وہ کسی لیڈر کو دیکھتا ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں جو قرآن نہ سیکھتی ہیں نہ سمجھنا چاہتی ہیں، وہ چہرے کے داڑھی کو بوجھ سمجھتی ہیں کہ مولانا سے میری شادی نہ ہو جائے۔ ایک مولانا کو سرکاری نوکری ہو گئی، اب صاحب 50,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے، مگر کوئی کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی اپنی بیٹی ان کے نکاح میں نہیں دینا چاہتا، چونکہ بیٹی بولتی ہے وہ نوکری ہے ٹھیک ہے، 50,000 ماہانہ کماتا اچھی بات ہے، لیکن چہرے پر داڑھی مجھ کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب خوبصورت لڑکی کرنے کے لیے یہ مولوی صاحب داڑھی کو منڈا کے پینٹ شرٹ پہن کے اب ایک اچھی لڑکی کو پانے کے لیے اسی رنگ میں وہ رنگنا چاہتا ہے، اگر اس کے سینے میں اسلام راسخ ہو جاتا وہ ایک ساری زندگی کنوارا رہ جاتا، مگر وہ سنت رسول کا قتل نہیں کرتا، وہ وہی بولتا جو مراد آباد کے ایک بڑے ایکسپورٹر کا بیٹا بولا تھا، ایک بڑے ایکسپورٹر کی بیٹی سے نکاح طے ہوا، انہوں نے فرمائش کی تھی داڑھی اچھی نہیں لگتی، باپ نے کہا تھا کہ داڑھی منڈا لے، لڑکی اچھی ہے، گھرانہ اچھا ہے، شادی کے بعد کی داڑھی رکھ لینا، لڑکے نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر کنوارا رہ جاؤں گا، یہ گوارا ہے، وہ سنت رسول کا قتل یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ عالموں کے پاس آتے جاتے نیک لوگوں کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے کب تک میں زندہ رہنا ہے۔ ابھی میرے گاؤں کا ایک IAS کی تیاری کرنے والا لڑکا جو IAS میں بیٹھنے والا تھا اور ITI انجینئر بننے کے بعد دلی میں تیاری کر رہا تھا، میں اسی ماہ رمضان میں وہ بیمار پڑا، دلی میں بخار ہلکا سے آیا، پیراسیٹامول کھا لیا تاکہ اسے فلائٹ سے اسے باغ ڈوگرا آنا تھا، لیکن پیراسیٹامول کھانے کے بعد اندر سے کورونا پوزیٹیو ہو چکا تھا، پیراسیٹامول کھایا پلس ریٹ گھٹتا چلا گیا، ہر آتے آتے آکسیجن کی حاجت پڑ گئی، ہاسپٹل میں اسے بھرتی کروایا گیا، 19 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے نکلی۔ اب یہ بتائیں کہ وہ بیٹا جو ماں کی امیدوں کا تنہا مرکز تھا، جو بالکل DM بننے کے قریب پہنچ چکا تھا، بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ اور صحیح اور جینیس لڑکا، شرافت بھی بڑی تھی اس کے اندر میں، لیکن وہ DM بننے سے پہلے آدھی آہی میں وہ اپنا سفر آخرت کا کیا، آخرت کا مسافر بن گیا، ساری تمنائیں رہ گئی، نہ DM بن پایا، نہ ماں کا سپنا ساکار ہو سکا، ماں کے دل میں تمنا تھی دوسرے DM کی بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح ہوگا، پٹنہ میں زمین خریدیں گے، دلی میں زمین خریدیں گے، نئی دنیا بسائیں گے۔ آدمی پلان تو بہت بناتا لیکن کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ ایک بچہ DM بننے کی تیاری بھی کرتا رہا،
رہا, نماز روزے کی پابندی کے ساتھ کرتا رہا, اگر وہ ڈی ایم نہیں بن پایا, راستے ہی میں مر گیا, تو کم سے کم ایمان تو ساتھ لے جا رہا ہے, نماز روزے کی نعمت تو ساتھ میں ہے. اب دنیا نہیں ملی اور وہ جنت کا مسافر تو بن گیا. اور اگر وہ صرف ڈی ایم بننے کی کوشش میں نماز چھوڑ کر ڈی ایم بننے کی کوشش کرتا رہا, ڈی ایم بن بھی گیا, 10 لاکھ مہینہ کما بھی لیا, تو کتنے دن تک نوکری کرے گا وہ؟ 25-30 سال تک پڑھنے میں لگایا, اب 30 سال تک نوکری کرے گا, 60-62 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے گھر میں موت کا انتظار کرے گا. پھر ایک درجن بیماری کا علاج کراتے ایک دن روح کا رشتہ ٹوٹے گا اور وہ مر جائے گا. پھر یہ 25-30 سال تک دماغ جلا کے پڑھنا, یہ 25-30 سال تک ٹینشن میں رہ کے نوکری کرنا, رزلٹ کیا نکلا؟ تو ساری دولت بال بچوں کو چھوڑ گیا. اپنے ذمہ کیا رہا؟ وہی 60 سال کی جو نمازیں قضا کیا. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ تھا, جس طرح زنا کرنا حرام, اسی طرح نماز پنجگانہ چھوڑنا حرام. اب بعض نقطہ نظر سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے 5 وقت کی نماز چھوڑنا. نماز پڑھنا فرض اعظم ہے, نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے. یہ نماز چھوڑتا ہے ڈی ایم بن گیا, اس کے بعد موت کے منہ میں گیا. ڈی ایم بن کے 7 دن زندہ نہیں رہے گا, 7 دن دولت کا فائدہ نہیں اٹھائے گا, بلکہ وہ دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہو, چاہے 70 سال میں ہو, چاہے 80 سال میں ہو. نہ دنیا ملی, سکون نہیں ملا, اور عورت بھی نہیں ملی. اور جو دین کے سائے میں ڈھل کر ڈی ایم بنتا رہا, IAS آفیسر بنا, اگر وہ راستے میں مر جاتا ہے تو کم سے کم دنیا نہ ملی, آخرت تو ہاتھ میں ہے, ایمان تو ہاتھ میں ہے, نماز روزہ تو ہاتھ میں ہے. اور اگر نماز روزے کے سائے میں ڈی ایم بھی بن گیا تو دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی. جب تک دنیا کے دن تھا نماز روزے کے ساتھ آرام بھی کرتا رہا, جب روح کا رشتہ ٹوٹا ہے سیدھے جنت الفردوس کا مسافر بن گیا. تو دین کے سائے میں IAS آفیسر بننا, ماسٹر بننا, داروغہ بننا, کاشتکار بننا, ٹیچر بننا, بزنس مین بننا, اگر یہ ہے تو تب تو ٹھیک ہے. اگر دین سے ہٹ کے وہ 50 ارب روپے کما لے, 100 ایکڑ زمین خرید لے, 50 شہر میں 50 بنگلہ بنا لے, اس کی حیثیت ایک ذرہ ناچی سے بھی کمتر ہے, چونکہ 100 دن وہ دنیا میں عیش نہیں کر پائے گا. مرنے کے بعد کا ایک دن 50,000 سال کا ہے, آخرت نہیں ہے. وہ پردھان منتری بننے کے بعد بھی وہ زیرو ہے. اور اگر کوئی گاؤں کا کاشتکار دانے دانے کو تڑپے, ایمان سلامت ہے, نماز روزے سلامت ہے, دنیا میں ایک گھر تک نہیں بنا پایا, لیکن کب تک دنیا میں گھر بنانے کے بعد رہتا, 60-70 سال کے بعد مر گیا. یہ 70 سال 1 منٹ کی زندگی تھی, وہ ختم ہو گئی. اب خربوں سال جنت کی نعمتیں اس پہ نشاور ہو جائیں گی. اللہ ایک ایک مصیبت کو یاد دلا کے حور و غلمان جنت کی نعمتوں پر نشاور کرے گا. یہ نعمت فلاں مصیبت کے بدلے, یہ حور و غلمان فلاں تکلیف کے بدلے, ایک ایک مصیبت کو یاد دلا کر سونے چاندی کا مکان دیا جائے گا, 70 حوریں دی جائیں گی. اس وقت وہی تمنا کرے گا کہ جو دنیا میں ایک روٹی ملی تھی وہ روٹی بھی نہیں ملتی, تو آج جنت کی نعمتوں میں اور مزید اضافہ ہوگا. یعنی دنیا نہیں ملی, آخرت تو مل جاتی. ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف آخرت ہے. مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی, اپنے ہاتھ سے آٹے گوندتی تھی, اپنے ہاتھ سے کپڑے صاف کرتی تھی, محنت و مشقت کا پتلا تھی. عبادت کا یہ عالم ہے کہ رات میں عشاء کے بعد نفل نماز جو فرض واجب نہیں ہے, فرض ہے ظہر مغرب عشاء فجر, یہ فرض کو چھوڑ کر کوئی شعبان کی 15ویں رات میں 1 لاکھ رکعت پڑھ لے, فرض کو چھوڑ کر کوئی رجب کی 27ویں تاریخ میں 1 لاکھ رکعت نماز پڑھ لے, فرض کو چھوڑ کر کوئی شب قدر میں 1000 رکعت پڑھ لے, کوئی نماز قبول نہ ہوگی, کیونکہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے. فرض کے ساتھ میں وہ نفل ادا کیا ہے, تب یہ دونوں مل کر اس کے درجات کو بلند کر دے گا. اگر کسی نے 50,000 روپے زکات کی نکال دیا, اس کے بعد وہ 50 روپے نفل صدقہ کیا, یعنی فرض نہیں تھا مگر وہ کیا, یہ نفل فرض سے مل کے اس کی نیکی کو وزنی بنا دے گا. اگر کسی نے 50 روپے زکات کے نہیں نکالا, 50 کروڑ روپے کی مسجد تعمیر کر دی, 50 کروڑ روپے کا افطار کروا دیا, جب تک اپنا فرض روزہ نہیں رکھے گا 1 لاکھ آدمی کو بریانی کھلا کے افطار کروا دے, کوئی ثواب نہ ملے گا, کیونکہ کوئی فرض قبول نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. اسی طرح سے نمازیں ہیں, کوئی 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لے تہجد کی صورت میں, لیکن جب تک فجر ظہر اثر نہ پڑے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا.
ہوتا. اس کو ہمیشہ گرہ باندھ کے آپ رکھ لیں. بہت سارے لوگ غلطیاں اس معنی میں کرتے ہیں کہ ہم نے افطار کروا دیا, جنت کی بشارت ہمارے لیے ہے, ہم دوسرے کو عمرہ کروا دیا, ہم جنت چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 50 روپے زکات کا کوئی نہیں نکالا, اب 50 لاکھ کی مسجد تعمیر کروا دی, خیرات کر دیا, یہ نفل نیکی لٹکی بھی رہے گی معلق جب تک کہ وہ فرض کا جواب نہ دے دے, فرض اس کے ذمے سے ساقط نہ ہو جائے. یہ پوائنٹ اگر رہے گا تو سنی جلسہ بھی کرائے گا, نماز بھی پڑھے گا, فاتحہ بھی کرے گا, نماز بھی پڑھے گا, مزارات میں حاضری بھی دے گا, نماز بھی پڑھے گا, 12ویں کا جلوس بھی نکالے گا, نماز بھی پڑھے گا, محرم کا کھچا بھی کھائے گا, نماز بھی پڑھے گا, غریب نواز بھی چھٹی بھی کرے گا, نماز پڑھے گا, بریلی شریف بھی جائے گا, ان سے رضا میں نماز بھی پڑھے گا. اور یہ سینس جہاں ہٹا تو ساری نمازیں چھوڑ کر اجمیر جائے گا, راستے میں 2 دن کی ساری نمازیں قضا کر کے بریلی جائے گا, جبکہ بریلی اور اجمیر جانا فرض نہیں تھا مگر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض تھا, مسجد میں جانا واجب تھا, جماعت سے نماز پڑھنا واجب تھا. واجب ترک کر کے ایک نفل کی حوث میں اجمیر اور بریلی جا رہا ہے. ہاں, راستے کی ساری نمازوں کو پڑھنے کے بعد اگر بریلی جا رہا ہے تو یہ نماز فرض کی ادائیگی اور اولیاء و صالحین کی بارگاہ کی حاضری, یہ نفل اور فرض یا دونوں مل کر اس کے درجات میں اضافہ فرما دے گا, اس کی بزرگی میں اضافہ ہو جائے گا. تو جہاں فرض ہے وہاں نفل اس کو شوبھا دیتا ہے, اور جہاں فرض نہیں ہے صرف 12ویں کا جلوس, 11ویں کا کھچڑا, محرم کا پلاؤ, اچھا غریب نواز کی چھٹی کی بریانی اور اعلیٰ حضرت کے عرس کی بریانی ہے, وہاں کچھ نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے. اس لیے بہت سارے لوگ ایک دن جمعہ پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں میں نے بہت بڑا قرض ادا کر دیا اسلام کا, رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد سوچتے ہیں میں نے بہت بڑا قرض ادا کر دیا اسلام کا, کسی 2 غریب کو فطرہ کا کپڑا پہنانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا قرض ادا کر دیا. سمجھنا پڑے گا کیا ضروری ہے, کیا غیر ضروری ہے, کیا کمپلسری ہے, کیا اننیسیسری ہے, کیا رائٹ ہے, کیا رانگ ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا لازمی ہے, کیا غیر لازمی ہے, کیا فرض ہے, کیا نفل ہے, کیا سنت ہے, کیا واجب ہے. اس کو جاننا پڑے گا. اس سے ہٹ کے اپنے من سے اسلام جو گڑھ لے گا وہ خواہشات کی تو پیروی کرے گا, شریعت کی پیروی نہیں کرے گا.